اس نے کہا 1 کروڑ سے اوپر روپے کا دیسی گھی اس نے یوز کیا اور اس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہے زیلے کی. لوگ کہتے ہیں کہ چنوں کے اوپر اتنی بڑی لیئر جب تک نہیں ہوگی ہمیں نظر نہیں آئے گی وہ چنے ہوں گے نہیں. پھر وہ دیسی چنا چاہیے, لاہور والا چاہیے, ٹیسٹ بھی ویسا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو دیسی گھی استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ریئل دیسی گھی ہے اور اصل دیسی گھی اتنا نقصان دیتا ہے؟ ماسٹر بشن یہ وجہ شہرت نہیں ہے. میں آتا ہوں ادھر بھی آتا ہوں. اس کلپ سے آپ کو وجہ شہرت ملی. پاکستان میں سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور جب سیکس ایجوکیشن نہیں ہے تو ہمارے ہاں درجنوں لوگ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں بیچارے جو کشتے کھا کے آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں 18 سال کی عمر میں کہ شادی ہو جانی چاہیے. بہت ضروری چیز بات کرنے جا رہا ہوں. ایک وقت تھا, ابھی بھی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے احتلام کا علاج کریں. اس چیز کو سمجھنا ہے اور بچے سنیں. میں پھر کہہ رہا ہوں سنیں. آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے. سب کو پتا ہے, یہ 80-90% لوگ جو کلپ دیکھ رہے ہیں ان کو کترینہ کیف کا پتہ ہے, اس کے ڈانس پتہ ہے, اس کے بارش میں نہاتے گانے پتہ ہے, سونم باجوہ کا پتہ ہے. اچھا ان کی آئیڈیلز کون ہے؟ جو حریم شاہ, اس کی ننگی ویڈیو بھی آ گئی, سارا کچھ آ گئی, وہ پھر بے شرموں کی طرح بیٹھی ہے کہ بھائی جو پٹنا ہے پٹ لو, ایسی کی تیسی. عشق ہو, وجدان ہے, اور وہ لا حاصل ہو جائے. میں کہتا ہوں ڈرے اس وقت سے جب کوئی مرد کسی دربار کے باہر دھمال ڈالے اور میں کہتا ہوں اس کے پیروں سے جو دھول اڑ رہی ہے نا, اس کی چاپ بھی میرا رب سن لے گا اگر اس نے عشق کی اس کیفیت میں دھمال ڈالی. اگر آپ کو ڈکی کی بیگم کا 15 لاکھ کا بیگ دیکھنا ہے, ڈکی صاحب اپنی آڈی دکھائیں, سنیل مانجی کے ساتھ شرطیں لگائیں, 15 لاکھ کا بیگ لیں, اقرا کنول اپنی صبح گیلے بالوں کی ویڈیو لے کر آئے, اس کو آپ ملینز میں ویوز ڈالیں گے. بہت ایجوکیشن ہے, اتنی تعلیم فراہم کر رہے ہیں کہ اس سے معاشرے نے اگر صبح اس کے گیلے بال دیکھے ہیں یا رات کو اس کی ڈانس دیکھا ہے یا کین ڈال کے ساتھ جنت مرزا کے ڈانس دیکھے ہیں, اس سے زیادہ تعلیم دی نہیں جا سکتی اس معاشرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشے کے ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب. ونس اگین شہر لاہور میں موجود ہوں اور آپ اسٹل ٹی فور تماشے میں ہماری اچھی پوڈ کاسٹیں دیکھ رہے ہیں. اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سرزمین اولیاء سے, ملتان کی سرزمین سے اس ٹائم لاہور میں موجود ہیں, داتا کی نگری پر, ڈاکٹر عفان کیسر صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک, آپ خیریت ٹھیک ہیں؟ میں بالکل روزہ لگ رہا ہے, اس ٹائم 3 بج رہے ہیں نا. لاہور کی گرمی بڑی زیادہ ہے. ملتان کا ہوں میں, ملتان والے کو تو لاہور کی گرمی کا نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اسٹل روزہ لگ رہا ہے آج. پتہ نہیں کیوں, شاید سفر ہے, سفر بھی زیادہ ہے. آپ رات کو انجوائے بھی کرتے رہے, نیند بھی پوری نہیں ہے. ہاں رات ہم وہ حافظ احمد اور جیلے کے ساتھ پھرتے رہے. چلے آپ نے جیلے کا ذکر کیا ہے تو جیلے سے نہ شروع کریں. وہ عفان کیسر جو جیلے کی دھلائی کرتا رہا, اس کی پٹائی بھی کروائی, دھلائی بھی کروائی, بند بھی کروایا اس کو, اس کے دیسی گھی اور مکھن کے دشمن رہے آپ, سموسے بند کروا دی پورے پاکستان کے. پھر اسی کے جیلے کے پاس آپ ناشتہ کرنے چلے گئے یا ملنے گئے؟ اچھا فرسٹ ٹائم نہیں گیا. اب میں یہاں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناتا ہوں. جی. جیلے کا میرا فزیکل انٹریکشن کوئی نہیں تھا. ایک ویڈیو تھی یہ, جب کیونکہ بہت زیادہ تیل ڈالتا تھا تو اس کو ہمارے کچھ جو کارڈیالوجسٹ دوست تھے یا ڈاکٹرس تھے وہ بہت زیادہ اس کو اٹھاتے تھے. اور میرے ایک بڑے قریبی کارڈیالوجسٹ دوست نے ہی مجھے فرسٹ ٹائم جیلے کی ویڈیو بھیجی تھی, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ عرفان پیپل لسن ٹو یو, ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پھر وہی ہوگا کہ چنگا پل آتے راتی ستے سی, ٹھیک ہے, اٹھا نہیں. تو ہوا یہ کہ میں نے اس رمضان ہی تھا اور میں نے ایک ویڈیو بنائی, اور میں نے اس ویڈیو میں رمضان تھا یا اس سے پہلے پچھلے اس کی بات ہے, تو میں نے ایک ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو ملینز میں چلی گئی اور اس میں یہی ٹرینڈ بنا بقاعدہ. ہاں ٹرینڈ بنا. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں یوز ہونا چاہیے. اب اس پہ ہوا کیا کہ عاشر جو جیلے کو کور کرتا تھا اس نے نا ایک ویڈیو بنا دی جس میں اس نے بڑا تھریٹننگ یہ کہا کہ اور عاشر میرا بہت اچھا دوست ہے اب, لیکن اس کے اسٹائل میں نا ایک ایگریشن ہے, نیمپتا ناپا یا یہ کر کے. اچھا اب اس نے وہ ویڈیو جب بنا دی تو اس میں اس نے اسٹریٹ فائر کیے, تھریٹس لگائے, اور اس نے کہا پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نام لیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی میں بھی کچھ میرے دوست تھے, میں ان کا نام نہیں ابھی یہاں ڈسکلوز کر رہا, وہ میرے بغیر کہے, وہ مجھے جانتے تھے یا بغیر کہے یا فین فیکٹر تھا, انہوں نے صرف جیلے پہ نہیں بہت ساری ایسی شاپس پہ جو تیل یوز کر رہی تھیں یا گندا یوز کر رہی تھی, دے اسٹارٹڈ کلوزنگ دیم اپ. واہ. اور اس اویئرنیس سے جیلے کو بھی بہت نقصان یہ ہو گیا کہ 15 دن وہ کہتا ہے میں ایسے بیٹھا رہا. اچھا یہ بات ہم لوگوں کا, میرے ایک اسٹریٹجک ہیڈ ہیں میڈیا کے عبداللہ, ان کے تھرو میرے تک یہ بات پہنچی کہ جیلے کا
کاروبار بالکل بند ہو گیا اور بے روزگار ہے. آپ امیجن کریں, میں نے 1 رات 2 رات مجھے نا سرٹن سی, میں رات 2-1 بجے نا واصف صاحب کے لیکچر سن رہا ہوتا ہوں یا بانو قدسیہ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں, یا کوئی میں نے ایسا پیشنٹ دیکھا ہو نا جو تھوڑا سا ٹف ہو, یوزلی تو روٹین کے ہوتے ہیں, میں اس کی کوئی چیز, کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ میری رات 1 بجے سے 3 بجے کی روٹین ہے ڈیلی کی, اور 3-3:30 میں سوتا ہوں مسٹ پڑھوں گا, یا میں اپ ٹو ڈیٹ پہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ میڈیکل ریلیٹڈ, یا پھر میرے پاس بانو قدسیہ, اشفاق احمد, یا ان کی کتاب. کیا بات. اب 2-3 دن سے نا مجھے, تو میں نے واصف صاحب کا نا ایک لیکچر سنا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ عبادت انسان کو فرشتہ تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتا, انسان درد سے بنتا ہے. اچھا میں سوچتا رہا, اس میں انہوں نے پھر کچھ اور 1-2 باتیں کہیں, اس میں ایک بڑی زبردست بات ان کی یہ تھی کہ آپ زندگی میں جب کریں بھلائی کریں, اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کے رزق, روٹی یا اس میں رکاوٹ آئے گی تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح. اچھا I called عبداللہ عاصم at 4 AM in the morning. میں نے کہا یار وہ جو عاشر لڑکا تھا, اب میرا ان لوگوں سے نہ کوئی فزیکل انٹریکشن ہے, نہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لوگوں کو جانتا تھا, جن کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا, برملا روزے کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار اس سے ملنا ہے میں نے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلا لیتے ہیں. مجھے سم ہاؤ اور دی ادر پتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو پھر فضل بھائی ہیں جو کراچی سے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے, اور وہ بھی مجھے سارا دیکھتے ہیں اور بڑا کائنڈ ہے بھائیوں کی طرح. تو ہماری ایک بہاولپور میں باربیکیو ٹو نائٹ میں عاشر کے ساتھ ایک میٹنگ بات ہوئی, اس کو بلا لیا, تو سامنے میں بیٹھا تھا. اب عاشر جس کو ڈائریکٹ وہ کر رہا ہو, تو وہ عاشر ایک دم آیا تو شرمندہ سا ہو گیا. میں نے کہا کیا حال ہے عاشر؟ تو میں کہا اب تو میں سامنے بیٹھا ہوں, تو پہلے تو میں نے نہیں میں نے کہا کہ پہلے تو چلو کچھ اچھا کھاتے ہیں. تو میں نے اس کی پلیٹ خود بھری جس میں میں نے باربیکیو اور یہ جو چیزیں رکھی. میں نے کہا آج آپ یہ کھاؤ گے, اور یہ محبتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ ڈالیں, اور آپ دیکھنا آپ اس کے بعد لائٹ کتنا فیل کرو گے. اچھا یہ بات ہو گئی. پھر میں نے اس کو کہا جب بات ساری ہوگی, میں نے کہا میں نے جیلے سے ملنا ہے, اس کے کاروبار کی کیا سچویشن ہے. کہتا ہے یہ تو ٹھپ ہے, تو مسئلے ہوئے ہیں, وہ تو 15 دن سے ایسے بیٹھا اور بڑی ڈپریشن میں. میری ایک میدے جگر کی کانفرنس تھی اور میں نے اس پہ جانا تھا, لیکن میں اسپیشلی اس سے 1 دن پہلے جیلے کے لیے وہاں گیا, اور اس کی وہ جو سارا جیلا, اچھا جیلا مجھے تھڑے پہ باہر ملا, اور عاشر اس کو لے کر آیا, اور وہاں کافی مجمع بھی اکٹھا ہوا. پھر تو وہاں پھر میری اس کی جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا اور چیزیں کی. میں نے کہا آپ اسٹارٹ کریں, آئی ایم دیئر ٹو پروموٹ یو. پھر اس کی میری 2-3 ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, وہ اسی تھڑے سے وائرل ہوئی ہیں, جب نازش بھی ساتھ تھی, ایسے ہی ڈاکٹر نازش بھی. تو یہ وہ ایک سینیریو تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیلا جب دوبارہ ان فوڈ ٹرینڈس پہ آتا ہے تو اس نے ایئر فائر کا وعدہ بھی کیا, چیزیں بھی کی. اب لاہور کی جو عوام ہے جو اسٹریٹ فوڈ کھاتی ہے, گھر میں تو آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کمرشلی آتے ہیں, حالانکہ کمرشلی اب اس نے اولیو آئل رکھ لیا. میں نے رات ویڈیو ڈالی ہے جس میں اس نے اولیو آئل میں, اب مجھے تو اس نے اولیو آئل دکھایا بھائی. ابھی اس پہ میں آتا ہوں, بڑی خاص باتیں 1-2 اس نے مجھے اولیو آئل دکھایا. ٹھیک ہے, تو وہ کر کے وہ تو کرتا ہے. اس نے کل ریکارڈ بھی بڑا کیا. ایون اس نے مجھے جب میں آیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ڈی پی پہ میری پکچرز لگائی ہوئی ہیں, اور جیلے نے یہ بھی کہا کہ میں دکان میں آپ کی تصویر, رات اس نے ویڈیو میں کہا میں لگانے لگا. واہ واہ واہ. وہ ایک پیری فقیری والا سین کرتا ہے, اور میرا اس کے ساتھ یا مرید ہو جاتا ہے یا کر لیتا ہے, لیکن میرا اس سے یہ محبت والا سین ہے. یہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ ہاں بالکل پرسنل نہیں ہے, کاروبار ایسے ہی ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے مجھے رات عاشر نے انکشاف کیا. میں اس بات پہ وہ نہیں کرتا, وہ مجھے بتانے لگا کہ جو دیسی گھی پچھلے رمضان میں اس نے یوز کیا تھا, یہ عاشر کے ورڈز کوٹ کر رہا ہوں, اور اس سے بغیر اجازت کے کوٹ کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی بات ہو. اس نے کہا 1 کروڑ سے اوپر روپے کا صرف دیسی گھی اس نے یوز کیا ہے, اور اس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہے جیلے کی. یہ عاشر کے کلیمز ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن از ویری کلوز ٹو ہم. ایسے ہی ہے. تو لیکن عوام کھانے سے باز نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا, اب ہم لوگ کہتے ہیں کسی کی نیوڈ ویڈیو کیوں لیک کر دیتے ہیں, یا انسٹاگرام پہ سونم باجوہ جو دکھا رہی ہے سافٹ پارن ہے نا, اس کے اتنے فالوورس کیوں ہیں, یہ سارا کچھ. تو
جب تک عوام کھا رہی ہے. اچھا فان بھی یہاں پہ ایک چیز ہے, وہ دیسی گھی والے چنے, وہ ملائی والے چنے, وہ دودھ والے چنے, کھوئے والے چنے, کچھ بھی ہے. لاہور سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اور میں کے پی سے آ رہا ہوں واقعی ٹیکسلا سے, وہاں پر بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چنوں کے اوپر اتنی بڑی لیئر جب تک نہیں ہوگی ہمیں نظر نہیں آئے گی, وہ چنے ہوں گے نہیں. پھر وہ دیسی چنا چاہیے, لاہور والا چاہیے, ٹیسٹ بھی ویسا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو دیسی گھی استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ریئل دیسی گھی ہے, اور اصل دیسی گھی اتنا نقصان دیتا ہے؟ دیکھیں دیسی گھی کا نقصان سے زیادہ اس کی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے نا. جتنا زیادہ ہوگا اتنا نقصان دہ ہے نا بھائی. اب ایک بات ہے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب جو ٹرینڈ آ گیا ہے, دیکھیں آپ کے والدین یا آپ لوگ جب برگر وغیرہ لیتے تھے دکانوں پہ, کیا آپ لوگوں کی یہ ٹرینڈ تھا کہ جو مایو تھی یہ اس طرح اوپر برگروں پہ ڈال ڈول کے دیتے تھے؟ آپ تو خیر ینگ ہو, ہم نے تو بچپن میں ایسی چیز نہیں کھائی, جسٹ انڈا ہی ہوتا تھا. گھر میں اماں میری انڈے والا برگر بنا دیتی تھی, سمپل چیزیں. یہ تو نہیں ہوتا تھا مایو اور یہ چیزیں اوپر لیئرز اور یہ. اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب یہ گھروں میں بھی آ گیا, دیسی گھی ڈالنا اور اس طرح, اور لد لد کے کھانا. وہ تیل بعد میں اوپر تیر رہا ہوتا ہے, اور میں نے خود دیکھا لوگ اس کو چمچیوں سے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل میں آپ جا کے دیکھیں, یہ دل کے اسپتال سارے بھرے پڑے ہیں. مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں اسے, دل کے دورہ جو پڑ جاتا ہے, یہ ینگ ایج میں بہت کامن ہے. اب پاکستان میں یہ بہت کامن ہو چکا ہے, اور اس کی پرائمری وجہ 3 ہے. اسٹریس میجر وجہ ہے, ٹھیک ہے, اسٹریس سے ایسوسیٹڈ سگریٹ اسموکنگ کا عادت کا عام ہو جانا. تیسرا جنک فوڈ. یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو دل کے دورہ پڑنے کا چانس جو ہے وہ بہت نیگلیجبل مائنس میں ہو جائے گا. تو اب یہ چیز تو اتنی عام ہو گئی ہے, لوگ تو بس کر ہی نہیں رہے. کریں گے. اچھا یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں, آپ جیسا کہتے ہیں کہ دیسی گھی یا آئل فرائڈ چکن مطلب چھوڑیے جائے سارا, ابلی ہوئی چیزیں کھائے یا ایئر فرائر کے ذریعے اگر کوئی چیز بنائی جائے تو کس طرح کا فوڈ انجوائے کیا جائے؟ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے لوگ اکثر چھیڑتے ہیں کہ میں نے کبھی سموسہ نہیں کھایا ہوگا. کیوں نہیں کھایا ہوگا؟ یقیناً کھایا ہوگا. کھایا, رہ نہیں سکتا بس تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے بندہ, یعنی کوئی جڑی ہے وہ کترینا کیف نہیں ہے. اب ہمارے جیسے علاقے میں ایک مشہور چیز ہوتی ہے نا, یا فلاں سموسے لا مشہور, اگر ہفتے میں ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو یار ایک آدھا بندہ کھا ہی لیتا ہے. ہفتے میں ایک آدھا گزارا ہوتا ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کوانٹیفائی کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل لوگوں میں غلط ٹرینڈ یہ تھا کہ صبح ناشتہ پراٹھوں سے کیا, 12 بجے 2-3 سموسے کھا لیے, ساتھ 1-2 چائے کے کپ پی لیے, پھر دوپہر 2 بجے کھانا کھایا, پھر شام 5 بجے کسی ریڑھی پہ رک کے سموسے پکوڑے کھا لیے, اور اس کے بعد پھر آگے اس طرح. تو جب یہ چیزیں وہ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ٹرینڈ غلط ہے. اب ایک ایشو یہ ہے کہ صرف ابلی ہوئی یا وہ نہیں, میں صرف وہ کھاتا ہوں, میں سب کھاتا ہوں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار اور ایک پیٹرن ہوتا ہے. ہم اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے. اور کاربس کی جو کریونگ ہے ہمارے معاشرے میں, کاربس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان اوائڈیبل ہیں. میں نے پرسوں پکوڑے کھائے ہیں, لیکن کاربس ان اوائڈیبل ہیں, لیکن اس کو طریقے سے بیلنس کر کے کھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں افطاری سے اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ایک کھجور لیں اور ایک آپ جو ہے نا لیمبو پانی, نمک چھڑکا ہوا صرف وہ لیمبو, اور وہ پانی پئیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد ڈائریکٹ کھانا کھائیں. بیسٹ افطار ایور. کھانے میں بے شک 2 روٹیاں کھا لیں سالن کے ساتھ. سے آپ کا وہ بھی بیسیکلی لیپٹن ہارمون ہے جو باڈی کو سگنل دیتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. اب ہم ان کو سموسے پکوڑے اور دن میں 8-8 دفعہ کھلا کے نا لیپٹن ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں. لیکن رمضان میں پکوڑے نہ کھائیں تو لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کاربس کی کریونگ ہوتی ہے نا, ہم ایڈکٹ ہیں کاربس کی, باڈی کاربس مانگتی ہے. اسی لیے لوگ نا جھپٹتے ہیں پکوڑے سموسوں جلیبی. اچھا ایک تو سستا فوڈ ہے, دوسرا جھپٹتے اس لیے کیونکہ وہ کاربس کی کریونگ ہو رہی ہوتی. یہ لٹرلی نفسانی خواہش ہے. ہاں کاربس کی کریونگ بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کو, تو یہ اسی طرح کی کریونگ. موٹاپے سے کیسے جان چھڑائی جائے, کوئی شارٹ کٹ بتا دیں, کوئی یوتھ کو موٹیویٹ کر دیں. اس پہ سینکڑوں ویڈیوز آپ کی ہوں گی. کوئی شارٹ کٹ. رمضان میں آج کے لڑکے جاگنگ شروع کر دیتے ہیں, جم شروع کر دیتے ہیں تراویح کے بعد, رات میں لیٹ نائٹ. موٹاپے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے آج کے دور میں زنگر کے ساتھ, پیزا کے ساتھ, فاسٹ فوڈ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جنگ میں بھی لڑتا رہتا ہوں کہ بھائی ویٹ کو بیلنس رکھیں, اور ہر کوئی لڑتا رہتا ہے. صحیح. اوبیسٹی نیکسٹ پینڈیمک ہے, اور اوبیسٹی ایسا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جگر کو سکڑنے کے عمل کو سیروسس کہتے ہیں, جب جگر سکڑ جاتا ہے. صحیح. اس کی جو اور بھی وجوہات ہیں, لیکن جو میجر 3 بڑی وجوہات ہیں پاکستان میں, وہ ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی اور فیٹی لیور ہے. اس سے جگر
سکڑاؤ کی جانب جاتا ہے. اب ایسا سینیریو آ گیا ہے ویسٹرن ورلڈ میں کہ الکوہل بھی بڑی ریزن ہے. پاکستان میں بھی الکوہلک سیروسس کامن ہے لیکن وہاں ایک بڑی ریزن ہے. لیکن وہاں جو 2 بڑی ریزنز ہیں وہ الکوہل اور فیٹی لیور ہے. پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی سی بڑی ریزن تھی, ہے, رہے گی جب تک اس پہ قابو نہیں پایا جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور بھی ایک بہت بڑی ریزن بن گیا اور وہ ڈینجرس بھی زیادہ ہی ہے. جگر سکڑے گا, بعد میں پیٹ میں پانی, خون کی الٹی, بے ہوشی کے دورے اور آنکھیں پیلی اور یہ سب کچھ, اور اس کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت آئے گی. تو آپ کیسے, اچھا فیٹ لیور کو وہی نقصان پہنچاتی ہے جو الکوہل پہنچاتا ہے, یہ یاد رکھیں. فیٹی لیور جو الکوہل کے ساتھ ڈیزیز ہوتی ہے وہ الکوہلک لیور ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیزز الکوہل کے بغیر آتی ہیں اس کو ہم نیفلڈ کہتے ہیں, نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز, یا نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس. اب اس کے کچھ نئے نام ہیں, میٹابولک ایسوسیٹڈ لیور ڈیزیز, میفلڈ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گھومتی آپ کی غذا کے گرد ہیں. واہ واہ. اچھا آ جاتا ہوں آپ کے مین ٹاپک کے اوپر جس سے آپ کی وجہ شہرت بھی بنی, ماسٹربیشن. یہ وجہ شہرت نہیں ہے. میں آتا ہوں ادھر بھی آتا ہوں. اس پر میں بات کلپ سے آپ کو وجہ شہرت ملی نہیں, میم بنے نہیں. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں آپ کو, آج کلیئر کریں, کیونکہ مجھے بڑا تنقید کی میرے پر اس سوال لکھنے کے اوپر نا. میں کہنے یار کروں گا, لازمی پوچھوں گا سوال. کریں سوال. اب ایشو کیا ہے, جو وجہ شہرت تھی پہلے میں وہ بتا دوں. جو وجہ شہرت تھی جھیلا کے بھی کچھ رہا ہے اثر اس میں, لیور ٹرانسپلانٹ, وہ تو آپ کا مین رہا کی ویڈیو تھی, جگر کو جگر دے دیا, وہ وجہ تھی. وہ ایک خاتون تھی جس کا سندھ میں لیور ٹرانسپلانٹ اس نے کرایا تھا, وہ آپ کا مین تھا. ہاں وہ مین تھی. اس کے بعد سموسا والی. اب یہ والا کلپ کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے نا. سیکس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے, اور جب سیکس ایجوکیشن نہیں ہے تو ہمارے ہاں درجنوں لوگ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں بیچارے جو کشتے کھا کے آ جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ متھ رہتا ہے. اب ٹیکنیکلی میں نے بار بار یہ بات کہی کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, اور میں اس پرسپیکٹو پہ بات نہیں کروں گا, اور ابھی بھی نہیں کروں گا, میں کرنا چاہتا ہوں. یہ والی جو بات ہے, میں کہتا ہوں 18 سال کی عمر میں, اب تو شاید اتنا زیادہ یہ چیز عام ہو چکی ہے, شاید اس سے بھی پہلے, بہت پہلے, ٹھیک ہے, شادی ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے. اب شادیوں کا کیا ٹرینڈ ہے پاکستان میں, لوگ ڈنکیاں لگاتے ہیں, لوگ باہر جاتے ہیں. 40 سال کی عمر تک لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کی. لڑکیاں ذات پات کے چکر میں, آئیڈیلزم کے چکر میں, کہ ایک لڑکی کی شادی کی ڈیفینیشن جو ہمارے وہاں پہلے تھی اب وہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی اسٹیبل ہو, کچھ کما لے, کچھ سیٹل ہو جائے, کچھ, کیونکہ ایک سے گزارا نہیں ہو رہا, گزارا بھی نہیں ہو رہا. تو اس سارے سینیریو میں جو کوشچن تھا, حافظ احمد کا کوشچن تھا, اس نے کہا کہ میڈیکلی, میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ میڈیکلی جب اس کو بکس میں پڑھتے ہیں یا ہم اوور آل دیکھتے ہیں, لوگ کیا کام کرتے ہیں, لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی وینٹ ڈھونڈتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, اس چیز کو میڈیکلی سمجھیں. میں پھر کہوں گا ایز اے ریلیجیس اسکالر نہیں, ٹونٹ نہ کریں, میڈیکلی سمجھیں. مذاق نہیں ہے, یہ لوگ ہنسی مذاق میں لیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں, اس کو سمجھیں. بہت ضروری چیز بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک وقت تھا, ابھی بھی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے احتلام کا علاج کریں. اس چیز کو سمجھنا ہے, اور بچے سنیں. میں پھر کہہ رہا ہوں سنیں. آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے, اور وہی سب پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ریسرچ پوری رات پڑھتے ہیں تب بات کرتے ہیں. نائٹ فال کو احتلام سے لوگ جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نیچرلی باڈی کا ایک میکینزم ہے کہ جب آپ پیوبرٹی, جوانی اچیو کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پروڈکشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اب اس نے وینٹ ہونا ہے, اس نے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے جو شرعی طریقہ تو یہ شادی کریں, ٹھیک ہے, وہ ہو نہیں رہی, ٹھیک ہے, پھر اس کو نائٹ فال ہوگا, رائٹ. اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو نائٹ فال ہوتا ہے, وہ تو پڑھتا آ رہا ہے بچپن سے وہی شف والی باتیں کہ بھائی یہ تو آپ کو کچھ انزال سے کچھ ضائع ہو رہا ہے. اور اچھا, اب اس میں جو بچے نیچرلی تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, یا نیچرلی سیدھی بات ہے جنہاں دی صحت تواڈے تو جی ہوندی ہے یا تھوڑی جی تواڈے تو ویک ہوندی ہے, ویسے تواڈی پوری ٹیم ہی انزال دا شکار ہے. تو اس طرح کے بچے یہ جو اسپیشلی بیٹھے ہیں, ان کو کیمرے پہ دکھانا ہے آپ نے, جی ہاں, دائم علی, تو دائم علی,
تو ان کو لوگ چھیڑنا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ کے تو کمزور ہو رہے ہیں, تو تو نہیں کرتا. اب اگر وہ ٹیکنیکلی میڈیکلی پوچھیں, چھوڑ دیں میں اسکالر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو میڈیکلی اس کی وجہ سے کمزور نہیں ہو رہا, اس کی نیچرل ہیلتھ اور بلڈ ایسے ہے. لیکن جب اس کو بار بار لوگ کہیں گے نا, اب یہ ظاہر ہے اس چیز سے تو مجبور ہے, یا تو نائٹ فال ہو یا شادی ہو, ٹھیک ہے. اب یہ جائے گا پھر حکیم کے پاس. میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے نائٹ فال روکنے کے لیے حکیم کے کشتے کھائے, دین دیئر لیور وینٹ انٹو فیلئر, جگر فیل ہو گیا اور ان کے گردے فیل ہو گئے. تو آپ معاشرے کی اصلاح کریں, ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے 4 شادیاں کریں, اور آپ 40 سال کی عمر میں ایک نکاح کو آپ نے عذاب بنایا, عذاب بنا دیا. آپ اس معاشرے کو ڈینائی کر سکتے ہیں جہاں 500 1000 روپے پہ ٹرک کے نیچے آپ کو جو ہے وہ لڑکی مل جاتی ہو, ایسے ہی ہے, اور 200 روپے میں آپ کو ٹرانسجینڈر مل جاتا ہو, ایسے ہی. کون لوگ ہیں وہ, ٹھیک ہے, کون لوگ ہیں. پھر آپ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں بالکل نیکسٹ لیول اینڈ کی کہ جناب خلافت عثمانیہ اور پتہ نہیں کیا, اور یہ جب رولز پہ آتے ہیں اور ماڈرن وارفیئر پہ آتے ہیں اور جنریشنز پہ آتے ہیں, آپ میڈیکلی ان کو کوئی بتانے والا نہیں. آپ کی میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بات کی تھی, میں نے 12 سال کی ایک بچی اپنی او پی ڈی میں دیکھی, اس کے پیٹ میں درد تھا, اس کی ماں اس کو لے کے آئی. جب الٹرا ساؤنڈ کیا, 12 سال عمر, جب الٹرا ساؤنڈ کیا شی واز پریگننٹ, ٹھیک ہے, اس کو لائف فیٹل پریگننسی تھی, 2 months کی, 2 months کی, مجھے آج بھی یاد ہے, 7 weeks some days جو اس نے کیلکولیٹ کیے الٹرا ساؤنڈ والے نے. اب اس کا باپ, اتنی پردے والی لڑکی نے بھی نقاب کیا ہوا, 12 سال کی عمر میں اس نے ویل کیا. تو میں نے اس کے ابو کو باہر بھیجا, میں نے اس کی اماں کو بلایا, میں نے کہا کہ یہ شادی شدہ تو نہیں ہے, آپ نے ہسٹری دی ہے, سنگل ہے, یہ وہ. کہتی ہاں پیٹ چ بڑی درد ہوتی ہے اس لیے لے کے آئے, تسی میدے دے ڈاکٹر ہو. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے. ایک شیفران ہوتی ہیں لڑکیاں جو نرسز ہوتی ہیں یا اسٹافس ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ کمرے میں موجود ہوتی ہیں, لیڈی ڈاکٹرس. تو میں نے پہلے اپنی اس کو الگ بٹھایا اور میں نے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے آرام سے بات کی. میں نے کہا اس کے یہ آ رہا ہے, تو گل پڑ گئی. اس نے کہا تو الٹرا ساؤنڈ ہی غلط ہے, جھوٹ ہے, یہ ہے فلانا ہے. لڑکی کہہ رہی تھی کہ والدہ کہہ رہی تھی, والدہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو چانس ہی نہیں ہے, یہ وہ. اچھا, لڑکی کو اندر بلایا اس کی ماں نے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, لڑکی کو سیکس نام کی چیز نہیں پتہ تھی, لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور کیا واقعہ ہے, کچھ نہیں. آئی کالڈ مائی گائناکالوجسٹ جو میرے ہاسپٹل میں تھی, اور میں نے ان دونوں کو ان کے حوالے کر دیا. اور ظاہر ہے ڈیو ٹو ایک میڈیا پرسونا بھی آئی اوائڈ سچ, اور میں نے ریفر ٹو گائنی کر دیا. وہ گائناکالوجسٹ مجھے 4 دن بعد آ کے بتاتی ہے کہ یہ بچی اپنے کسی سو کالڈ ماموں کے ساتھ سوتی ہے, اس سے پیار بڑا کرتی ہے, یہ وہ, اس کو پتہ ہی نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کہتی جب میں نے ہسٹری لی کہ یہ رات کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسے مرد کے پاس جاتی ہو اور یہ کرتی ہو, تو اس نے کہا کہ اس کا ماموں ہے جو ان کے گھر میں رہتا ہے, جو میرڈ نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ ہر وقت مطلب کھیلتی ہے یا یہ وہ. تو یہ بتا رہا ہوں بھائی معاشرے کو. اب جب میں یہ کہتا ہوں سیکس ایجوکیشن دے, اس پہ تو کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کوئی روک بھی نہیں سکتا, نہیں روک سکتا, جانب بات ہے. سیکس ایجوکیشن آپ کا فرض نہیں بنتا آپ اپنے بچوں کو بتائیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ خود کر رہے ہوں گے پھر آپ کس کو منع کریں گے. اچھا, آپ کو پتہ ہے بچے, میل بچے زیادہ زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ باتیں, پیڈیاٹرک سرجریز کے وارڈ میں نا آپ ایک ایمرجنسی نائٹ اٹینڈ کریں اس ملک کے سارے اسپتالوں میں, آپ پیڈیاٹرک سرجری, آپ کو لگ پتہ جائے گا, کو پتہ لگے گا یہ تو 2 ماہ کی بچی نہیں چھوڑے, تو نہیں چھوڑے, نہیں چھوڑے. اور یہ ڈاکٹر سے زیادہ ریئلٹیز کون بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر اوپر سے میڈیا, اس کے علاوہ بھی ہر چیز پتہ لگتی ہے آپ کو. ایسے میں اگر ہم لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی معاشرے میں چیزیں ٹھیک کریں, یہ چیزیں سیٹ کریں, تو اس میں اگر ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ آئدر گو آن نائٹ فال اور گو آن میرج وچ از سم تھنگ شرعی, اور اگر کوئی شخص ماسٹربیٹ کرتا ہے, یہ چیزیں کرتا ہے, تو اس کا میڈیکلی نقصان نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے حکیم کے پاس جانا شروع کر دیں کہ جناب اس کو کیا نام بتایا تھا, دائم اور علی, دائم کو کوئی چھیڑنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی تو یہ کام کرتا ہے, اس وجہ سے تیرے پچ کے گال ہیں یا تیری صحت ایسی ہے, اور اس کے بعد یہ کسی حکیم کے پاس جاتا ہے, کشتہ کھا کے اپنا لیور اور گردے فیل کرا کے آتا ہے. اچھا اب یہ کیونکہ بچے یہ کام کرتے رہے ہوتے ہیں, جم بھی کرتے ہیں, پھر بھی نہیں لگتا ان لوگوں کا.
نہ لگے اس کی نیچرل صحت اس طرح ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, یہ بھی واقعی ہے کہ یہ بچے شادی سے 1-2 دن پہلے یہ بچے جن کو پورا معاشرہ کمزور چھیڑ رہا ہوتا ہے, یہ حکیم کے پاس جاتے ہیں کشتہ لینے فار دیٹ ویڈنگ نائٹ اور سم تھنگ. اور ایسے کیس بھی رپورٹ ہوئے کہ ایک پریپزم نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ فلو ایک دفعہ باڈی میں چلا جائے تو واپس نہیں آ رہا ہوتا, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ان کو پھر وہ اتنی مطلب ایسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. مطلب بلڈ گیا واپس آ ہی نہیں رہا, پھر وہ سرجری تک وہاں کی کرنی پڑ جاتی ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھا رہے, انہیں کیوں نہیں بتا رہے؟ اب اس 12 سال کی بچی کو بتا دیتے. اگر اب تو معاشرہ ایسا ہے, میں کہتا ہوں اسکولوں میں جو مجھے استانیاں دیکھ رہی ہیں, ٹیچرز دیکھ رہی ہیں, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, پرائمری فرض پیرنٹس کا ہے کہ وہ تربیت کریں, لیکن پیرنٹس کی کون تربیت کرے؟ یہ بات ہے مین, ٹیچرز کریں گے. پیرنٹس کی تربیت بھی ان کے پیرنٹس کریں, یہ چین سیٹ وہ تو اس دور میں ہو سکتا ہے, پہلے تو بہت مشکل تھا. تو آج اگر پیرنٹس کی تربیت ہوگی, اچھا جو معاشرے پہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر سکتی ہیں, کپڑے اتار سکتی ہیں, انسٹا پہ کپڑے اتار سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ بھائی شوہر باہر جاتا ہے تو 1000-1200 روپے میں سارا کام کر آتا ہے چیزیں, تو وہ گھر بیٹھی بیٹی یا بیٹے کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے کہ معاشرہ برا ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں, میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے گھر میں یہ ایجوکیشن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹی لائف سے ہی یہ ضرور ٹیچ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ بھائی انسٹنٹلی انفارم یور مدر اور فادر اگر ذرا سا بھی آپ کچھ ایسا دیکھو کہ جناب یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. ایون نو ون ایون الاؤڈ ٹو ٹچ یور چیکس. ایون جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, اب شرازی کے ساتھ وہ مسکان پھر رہی ہوتی ہے نا بچی چھوٹی, اگر یہ 6-7 سال 8 سال کی اور اس کو پڑھانا شروع کر دیں کہ بھائی ایک بندے کو یہ بھی ایک بڑا اچھا کلپ وائرل ہوا تھا عمران اشرف کا, جس میں اس نے پکڑ کے کہا تھا کہ اجازت لی کہ میں اس کو پیار کر لوں. دس از امپورٹنٹ. یہ تمیز نہیں ہے معاشرے کو. ادھر ماموں گود میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, 12 سال کی بچی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. پلیز اس چیز کو سمجھ. سخت بات ہے لیکن سمجھنے والی بات ہے, اور یہ حقیقت پہ مبنی. اچھا آپ لوگوں کی میں کلپس دیکھتا ہوں, یہ جو یوٹیوبر یا کچھ چینلز ہوتے ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ریئلٹی میں اس سوسائٹی میں کہ بہن نے بھائی کا کر دیا ریپ اور بھائی نے, یہ سارے بڑے کامن ہے نا ایسا ہی ہے تو سوسائٹی میں. ایک میں وہ خاتون ہے, وہ نقاب یا پتہ نہیں کوئی, یہ ایک کیسر میں ہے میرے بڑے اچھے دوست, وہ دکھا رہے تھے کہ جو اس نے ماں نے بھاگ کے جو شادی کی ہوئی تھی جس بندے سے, وہ اس کی 12-13 سال کی بیٹی جو پہلے میاں سے تھی اس کا ریپ کر رہا تھا, اور وہ اس کو ڈینائی کرتی رہی کہ کسی طریقے وہ مرد بچ جائے جس کے ساتھ وہ بھاگی ہوئی ہے, اور بیٹی جاتی ہے تو جائے اس کو. تو ہم تو اس اخلاقیات کے درجے پہ ہیں, تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ افسوس. تو یہاں پڑھائیں نا, کیا بتائیں نا, ضروری ہے جی. کیوں میں تو کہتا ہوں نا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں اگر وہ کلپ اتنا پھیلا تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگوں کو نالج ملے بھائی کہ بھائی میڈیکلی اٹس ناٹ نقصان دہ. آئی ڈو ناٹ وانٹ دس دائم ٹو سٹ ان فرنٹ آف سم حکیم فار نائٹ فال اور ماسٹربیشن تھنگ. ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کو نالج تو ہو ایٹ لیسٹ. ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. مذہب کا معاملہ, گانا کیوں سن رہے ہیں, تصویر کیوں کھینچ رہے ہیں, ساری رات بیٹھ کے سونم باجوہ کی کمرے کیوں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اجازت ہے؟ وہ مجھے کوئی لا کے دکھا دیں, ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے, یہ 80-90% لوگ جو کلپ دیکھ رہے ہیں ان کو کترینہ کیف کا پتہ ہے, اس کے ڈانس پتہ ہے, اس کے بارش میں نہاتے گانے پتہ ہیں, سونم باجوہ کا پتہ ہے, ان کو کترینہ کیف کا پتہ ہے, کرینہ کپور کا پتہ ہے, دیپیکا کا پتہ ہے, اس کی کمرے دیکھ رہے ہیں, ایون اس کے بریسٹ سائز تک پتہ ہے, لیکن ٹھیک ہے. نہیں پتا تو یہ اس کی اجازت ہے, اس کی ریلیجیسلی اجازت ہے؟ نو. جب اس کی نہیں ہے تو پھر آپ کو نالج تو ہو کہ جب یہ سب دیکھ رہے ہو, اور اس دیکھنے سے جو آپ کے اندر ہجان پیدا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس وینٹ اگر شادی نہیں ہے یا نائٹ فال کو بھی آپ کے حکیم نے وہ کیا اور آپ وہ کرتے ہو, تو اس کا میڈیکلی نقصان دہ نہیں ہے. اور اگر ان کو بتایا جائے کہ میڈیکلی, اور وہ اس کو کر کے کچھ اس طرح کی حرکت کر دیں, ٹھیک ہے, یا تو مجھے پھر وہ بھی جسٹیفائی کریں کہ کیا آپ اس پہ سونم باجوہ کی انسٹاگرام پہ تصویریں دیکھنے سے پہلے کسی انجینئر مرزا سے فتوے لینے بیٹھتے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے پوری رات جو ہے پون دیکھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ جا کے مفتی طارق مسعود سے فتویٰ لیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں چپ کر کے, اور اس کے بعد ریپ. اب ریپ از اے بگر کرائم دین. سمجھ آ گئی. چلے, رمضان کے اندر بڑی خاص باتیں ہو رہی ہیں, یہ سمجھنے والی ہیں, اور یہ مذاق میں کتنی سیریس باتیں کر رہی ہیں, اور بہت اچھی, مجھے خوشی ہو رہی ہے, سچی بات ہے. تو ان کو اویئرنیس ہو نا, ان کو پتہ لگے, اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. اب اس سب میں دیکھیں
پوری دنیا کو پتہ ہے سموسا کی ہیلتھ ویلیو کیا ہے, ٹھیک ہے, اٹس ویری کہ اس کی نیوٹریشیس ویلیو کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہا اور اس پہ لوگ جو پازیٹیو تھے وہ رکے, جو نیگیٹو تھے انہوں نے اگر ٹرولنگ کر بھی لی, ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ سموسا از ناٹ گڈ. ابھی یہاں مجھے کوئی دعوت دی آج لاہور میں کہ جی ڈاکٹر سموسا آپ کی وجہ سے کوئی دکان کھلی ہے, ڈاکٹروں نے کھولی ہے. میں نے کہا اگر ہیلدی سموسے کھلا رہے ہیں تو کھلائیں, ضرور کھلائیں, ٹھیک ہے. وہ مجھے بلا رہے تھے, میں نے کہا کھلا رہے ہیں تو کھلائیں, لیکن کر لیتے ہیں. ہاں مجھے کہہ رہے آپ برانچ کھول لیں ملتان میں ڈاکٹر سموسا ہاسپٹل کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں, کزنز میرج ایک دفعہ پھر سے یہ ٹرینڈ آ رہا ہے, اور پہلے بھی یہ رہا سلسلہ, کتنا نقصان ہوگا آنے والے ٹائم میں, کتنا بچنا چاہیے؟ کزن میرج نقصان دہ نہیں ہے, یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں کرتے لوگ, پہلے کر لینی چاہیے. ہاں کزن میرج تو پہلے محبت کر لیتے ہیں نا. اب ویسے کزن میرج کا ٹرینڈ میں آپ کو بتاؤں پہلے سے ختم ہو رہا ہے, جب سے میڈیا موبائل عام ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, لوگ باہر اور اویئرنیس ہوئی ہے. لڑکیاں یا لڑکے اٹیچمنٹ بیسڈ میرجز پر زیادہ بلیو کرتے ہیں بنسبت کزن میرجز کے. کزن میرجز اب تک ان خاندانوں میں ہے جو ذات پات, جداد یا ان مسئلوں سے جڑے ہیں. یا پھر وہ گھر جو پنڈ میں, دیہات میں, یا یہ جو اویئر لوگ ہیں نا, وہ اب اس چیز سے ہٹ گئے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, ایک فار ایگزامپل ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہے, ٹھیک ہے, کسی کی خالہ کو. اب اس میں BRCA جین ہے, برکا جین. اب وہ جین فیملی کے اندر ہی میوٹیٹ کرتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کے بیٹے سے شادی کر لی, پھر خالہ کی بیٹی تھی, اسی خالہ کی بیٹی تھی, خالہ کے بیٹے سے شادی ہوگی, دونوں بہنیں, مائیں دونوں بہنیں, ایسے ہی ہے. ایک کو بریسٹ کینسر ہوا, دوسرے میں وہ جینیٹک میوٹیشن نہیں آئی, ٹھیک ہے. اب اس کی بیٹی کیریئر ہے, ادھر سے بیٹا جین لے کے پھر کیریئر ہے. اوور آل آگے جو بچہ ہوگا اس میں وہ جین ان دونوں بہنوں سے میوٹیٹ ہوتی پہنچ گئی, ان کی جو بیٹی ہوگی وہ بریسٹ کینسر اس کو ہو سکتا ہے. دس از اسی طرح تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے, بالکل اسی طرح تھیلیسیمیا ہے. صحیح, تھیلیسیمیا تو بہت کامن ہے, 8-8 9 بچے تھے. اسی طرح بہت ساری موروثی بیماری ہیں. پھر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, جو جوان بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں یا بچے, آج کل نا ایکسٹرا میریٹل افیئرز یا شادی سے پہلے سیکس لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی ریلیشن شپس بہت عام ہو گئے, اٹس ویری کامن. اب وہ بات رہی نہیں, اب یہ مطلب لوگوں نے اس کو ضرورت سمجھ لیا باڈی کو, اب یہ بات ختم ہو گئی ہے. ایون عورتیں بھی انوالو ہیں بہت زیادہ. تو شادی سے پہلے ڈو ٹیسٹ 3 تھنگس, ہیپاٹائٹس B, C اور ایڈز HIV. آپ کسی سے بھی شادی کرنے چاہ رہے ہیں ادر دین جینیٹک ٹیسٹنگ, یہ 3 ٹیسٹ لازمی. میں کہتا ہوں اسے نکاح نامے کا, اگر مجھے کوئی گورنمنٹ میں سن رہا ہے, ان 3 ٹیسٹوں کو نکاح نامے, فیملی کے علاوہ بھی اگر آپ ہیں تو بھی کروائیں. فیملی کے علاوہ تو لازمی. دیکھیں اگر ود ان کزن میرج ہے تو جینیٹک ٹیسٹنگ ایکسٹرا انکلوڈ کریں ان 3 ٹیسٹوں کے ساتھ. اور اگر فیملی سے باہر شادی ہو رہی ہے تو کم از کم یہ 3 ٹیسٹ تو ہوں, ہیپاٹائٹس B, C اور ایڈز. BC والے سے شادی کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, اس کا پھر پراپر ایک میکینزم ہے کہ خاتون کی ویکسینیشن ہوتی ہے ہیپاٹائٹس B کی, اور اس کے ایک لیولز بلڈ کیے جاتے ہیں. اس سے سندھ میں پورے کے پورے خاندان, پورے کے پورے گاؤں ہیپاٹائٹس B کا شکار ہیں, جگر سکڑ ہیں. ایک تو یہ کام. دوسرا ایڈز HIV اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو تھنک میرنگ سرٹن پرسن فار دیٹ کہ آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 ٹیسٹ تو آپ لازمی نکاح نامے کا حصہ بنائیں اس کو, ہر کسی کے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بعد میں ہوتی ہیں, پہلے سب کچھ جو اصل ہوتا ہے ماں باپ کو یا سلسلہ. میں آج آپ کو ایک بات کوٹ کر رہا ہوں جی, یا آپ کے شو میں, میرے پاس ایک ڈاکٹر خاتون نے, کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹرز میں ایک پاپولیرٹی زون ہے, لاہور سے رابطہ کیا. شی واز FCPS گائناکالوجی, وہ خود خاتون. اس نے کہا عفان میں نے آپ سے نا ایک چیز ڈسکس کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, گیٹ می آن اے کال. اس نے مجھے بات کی تو مجھے کہتی ہے کہ میری بہن ہے سو اینڈ سو, اس کی شادی 7 سال پہلے ہمارے ایک اس سے ہو گئی ہے لڑکے سے, اور اس کو ایک دم وہ لڑکا امیونٹی کمپرومائزڈ ہو گیا, ویک ہونا شروع ہو گیا, چیزیں ہو گئیں. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی HIV پازیٹیو. اب HIV پازیٹیو سے زیادہ جو وائرل ریپلیکیشن ہے اور ایڈز کے سمٹمز آ جانا, ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم, وہ زیادہ بھیانک ہے. صحیح. تو کہتی اس نے تو شادی سے پہلے نہیں بتایا, اور اس کو ایڈز پرانا پتہ تھا, اس کی فیملی کو پتہ تھا وہ HIV پازیٹیو ہے. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے ہاں, اسپیشلی وہ لوگ جو ٹرانسجینڈرز کے ساتھ سیکس میں انوالو ہیں.
جو یہ والا سیکس ہے نا, جو یہ پھیلا بھی ایسے ہی تھا. صحیح ہے. جو یہ 1980s میں منکیز جو افریقہ کے تھے ان کے ساتھ کالے ریلیشن شپس میں تھے. صحیح. وہاں سے اس کا وائرس ہومو سیکشولز میں ہوا تھا, اور یہ پہلے ڈیزیز بھی ہومو سیکشولز کی ہی تھی, ایڈس. صحیح. یہ ہومو سیکشولز میں عام ہوا تھا. وہ لوگ جو بندروں کے ساتھ سیکس کرتے تھے, مرد کالے. صحیح. پھر ان کی عورتوں میں آیا, اور افریقہ سے پھر جو گورے آتے تھے افریقہ میں سارا ادھر پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور یہ پہلے تھی ہی, اس کو کہتے ہی گے ایسوسیٹیڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم تھے اس کی. یہ پڑھ لیں جا کے گوگل پہ, تو یہ ان کی بیماری تھی. تو آج بھی جو سیکس غیر فطری ہے, ایک تو فطری ہے, جو غیر فطری ہے, غیر فطری مطلب اس راستے سے جہاں سے الاؤ نہیں ہے, وہ وہاں سے اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے. میوکوزل بیریئرز ایسے ہیں کہ وہاں سے یہ زیادہ پھیلتا ہے. تو یہاں بھی آپ اسلام سمجھ لیں کیوں منع کرتا ہے. صحیح بات کہ ڈونٹ ڈو سیکس فرام دیٹ پارٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی اسلام آ گیا نا. میں روزے میں بیٹھے باتیں بتا رہا ہوں صرف ان کی انفارمیشن کے لیے. تو جو لوگ, اسی لیے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جو لوگ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں فرام دی ٹرانسجینڈر کمیونٹی, ہجڑے جسے کہتے ہیں, صحیح ہے, سمجھ, ان میں HIV بہت کامن ہے جو اس ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, ناٹ ادر دین دیٹ. اچھا, ایک سلسلہ بیماری کا جو میڈیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ دوائی دیتے ہیں, آپ رپورٹ کر دیتے ہیں, سال لگے گا, کینسر ہے, ایڈس کچھ بھی ہے. کلام الہی سے کسی بھی بیماری کا علاج ممکن ہے. میں خود ٹھیک ہوا سورت رحمان سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو سورت رحمان, پھونک مارنے سے. اچھا, آپ جن کی بات نہیں, میں ابھی اس طرف 1 منٹ بعد آؤں گا, لیکن میں حقیقت پہ آ رہا ہوں. جیسے آپ ٹھیک ہوئے, سورہ رحمان نو ڈاؤٹ ہمارے اپنے استاد گرامی. اس سب میں اپنا ہونا چاہیے نا, مطلب اس سب آپ خود پڑھیں, خود سنیں. اس سب میں آپ مجھے بتائیں, اگر آپ انسان ہیں اور آپ کی اللہ سے لا لگنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت. آپ عورت کے ساتھ عشق میں, عورت کے ساتھ اگر آپ محبت یا عشق کرتے ہیں, کوئی دوسرا مرد برداشت کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو پھر جب اللہ سے عشق کرتے ہیں تو پھر راستے کیوں ڈھونڈتے ہیں, پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ میں ایک اور دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں, آپ کی والدہ ہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں, ماما مجھے اللہ اللہ پڑھ کے دم کر دیں, بچے کرتے ہیں. اب وہ بچے کو امی نے ہو سکتا ہے ایتھروسین دے بھی دیا, پلا بھی دیا ہے, کچھ کال پولی پلا, کچھ بھی ہے, دوائی دے دی, لیکن گھر کے وسیلے ہیں نا, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ. ہاں ہو جاتا ہے. تو اس کا ذہنی طور پر بھی تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ اسپرچل ہے, روح ہے. یہ وہ دنیا ہے جس میں آپ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے نا, اور بہت زیادہ اس دنیا کے بارے میں سوچتے جائیں گے, تو آپ کو اس کی کنیکٹیوٹی سمجھ آئے گی. یہ پھر وہی واسفیت کے سلسلے ہیں, یہ وہی بانو قدسیہ, اشفاق احمد اور واصف علی واصف, یہ وہ سلسلے ہیں جن کو پھر پڑھنے کے لیے پہلے ٹھوکر ضروری ہے. وہ ٹھوکر جس کو پڑھے گی پھر وہ ان سلسلوں کو سمجھے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک تو ہے نا کہ آپ نے قبروں کو پوجنا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ گدی نشین ہے, جہالت اتنی زیادہ ہے, اور یہ عام اس لیے بھی ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر ویری چیپ سورس آف گیٹنگ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, سستے ہیں نا, پھونک مروا لی, جا کے دم کرا لیا, چیزیں کر لی. یہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن کسی قبر کے گدی نشین سے پھونک مروانے کا کانسیپٹ مجھے نہیں سمجھ آتا. اس پہ کرامات کیسے ہو گئی بھائی؟ جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جناب کوئی اور جو ہے وہ ولی نہیں ہے, کوئی اور وہ, مطلب یہ بات ہے نا, تو پھر کسی اور پہ کرامت کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب یہ تو اللہ کی آپ کے ساتھ ڈائریکٹ سلسلے ہیں نا. ایون آپ کی مدر کے تھرو یا فادر کے تھرو ہیں دعا کرانا, وہ تو آپ کے ڈائریکٹ سلسلے ہیں نا اللہ سے, ماں کے تھرو بھی. لیکن ایک تھرڈ پارٹی, یو ڈو ناٹ نو ہم, اور وہ کوئی قبروں کی وجہ سے آگے کوئی گدی نشینی پیری مریدی میں پڑا ہے, اس کا باپ پیر تھا, پھر بیٹا پیر ہے, اور آپ ادھر پھوکے مروانے جا رہے ہیں, کسی سے بھی وہ نہیں سمجھ آتا. تو 24 مارچ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کے ایک بھائی بلاوڑا شریف پہنچے ہوئے ہیں, اس شف گھر میں جو کیا کہیں گے, جس میں چین بھی نکل رہی ہے, کیلے بھی نکل رہے ہیں, اویئرنیس ہو گئی, ہو جائے گی, اویئرنیس ہو گئی. فتح کا پرچم کون اٹھا سکتا ہے, یا کس کو اٹھانا چاہیے, یا کس کو سمجھ آئے گی؟ فتح کا پرچم تو اٹھ گیا نا, اتنی اویئرنیس ہو گئی, اتنے لوگوں کو پتہ لگ گیا. میری ذاتی رائے میں اقرار کو اپنی فیملی اور اپنی سیفٹی دیکھنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں میں یہ بارڈر کراس کر, یہ کام اداروں کو دیکھنا چاہیے تھا. اس میں ہمارے جب ملک میں قانون موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, تو اس کام میں اداروں کو انوالو ہونا چاہیے, نہ کہ ہمیں جمپ ان کرنا چاہیے. اگر یہ عدالت لگے گی نا اس طرح کی, ٹھیک ہے,
پھر تو آپ کے ہاتھ میں بھی کیمرہ ہے, میرے ہاتھ میں بھی کیمرہ ہے. چلیں ایک آخری سوال اس حوالے سے, اگر اقرار بھائی جیت جاتے ہیں, اپنا موقف دے پاتے ہیں, جیت گیا, اور کیسے جیتنا ہے؟ ایک لیول پر آ کے میڈیا پہ ایک چیز شائع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہار مان لیتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ہماری عوام پھر بھی اویئر ہو جائے گی. اس کا فین کلب اور ہے, ٹھیک ہے, اقرار کا فین کلب اور ہے, ٹھیک ہے, اقرار کے فین کلب کو پہلے بھی پتا تھا دیٹ از بیڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں یا عبداللہ عاصم یا ہم لوگ تو کبھی نہیں جائیں گے پھونک مروانے, ایسا ہی ہے, ہم نے جاتے ہیں, ہم بھی دم درود کرانے جاتے ہیں, لیکن وہی نو جن کے ہاتھ پہ بیعت ہے یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی اتنے سالوں سے ایک بنی ہوئی پیری مریدی ایون فیملی کی اور وہ سب چلی آ رہی ہے. ڈو یو تھنک وہ کلب ہٹے گا؟ وہ کلب زیادہ فیمس ہو گیا, وہ مجبور بھی ہیں, پاپولیرٹی بھی بڑھ گئی اس کی, ڈبل ٹرپل ہو گئی. جی, جو اویئرڈ کلب ہے اسے تو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے اس طرح. کیسے کیسے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ مائیں رو رہی ہیں آگے کلپس کی صورت میں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں ہوا, بیٹے کے ساتھ فلاں ہوا, جگر کا فلاں مسئلہ تھا, دیکھیں یہ اچھا میری بات سنیں, بہت بیوقوف تھے وہ لوگ, بالکل ایسا ہی ہے, اس پہ ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ جاہل ہو, مطلب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ اس نے کہا میری بیٹی کو کنویں میں پھینک دو اور میں نے کنویں میں پھینک دیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اللہ میاں نے عقل بوجھ نہیں دی تھی, ٹھیک ہے. آپ اتنے زیادہ دماغ سے آ رہی ہیں کہ کوئی کہتا رہے اس کی بلی چڑھا دو تو آپ بلی چڑھا دیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے عقیدے کا بھی تو حساب دیں نا. جو کیمرے پہ آ رہے ہیں, یہ میں اقرار یا شف کی کسی طرف جھکاؤ نہیں کر رہا, میں ایک الگ بات کر رہا ہوں. اور بھائی اپنا بھی تو حساب دو, اپنا بھی تو کیتھیریسس کرو. جو اب تم کہہ رہے ہو میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے دھوکے میں لے جاتا, بھائی تو چوچو موچو کاکا تھا, ہاتھ میں جھنجھنا پکڑ کے پھرتا تھا, ایسی بات. تجھے نہیں پتا کہ بیٹی کا علاج کرانا ہے تو میں نے کسی پیڈس کے وارڈ میں لے کے جانا ہے, کسی پیڈیٹیشین کو دکھانا ہے, کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. پہلے تو اپنے ایمان کا تو حساب دے. صحیح بات ہے. جو لوگ اس کے پاس جاتے رہے وہ اپنے ایمان کا تو حساب دیں. آپ میں یا دائم اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو اٹھا کے کیوں جائیں گے دم درود کراتے رہیں گے اور اس کو کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے؟ تو پہلے اپنے ایمان عقیدے کا تو حساب دے, پھر تو بات کر کے فلانا ایسا ہے. اس طرح تو درجنوں بیٹھے ہیں, گلی گلی میں بیٹھے ہیں, ایسا ہی ہے. تو اپنا کوئی کیتھیریسس نہیں. اس معاشرے میں سارے قصور دوسروں کے ہیں. یہ ان کو ضرور سمجھ آتا ہے کہ بھائی نے میری زمین ہتھیار لی ہے تو میں نے اس کے پیپر کہاں سے سائن کروانے, کہاں سے اسے پکڑنا جا کے, لیکن یہ نہیں سمجھ آتا. اس ملک میں سب سے بڑی لعنت دو الفاظ ہیں جی, سادہ لو شہری اور غریب آدمی. ان دو کے کور میں نا آپ ان سے کرپشن کروا لیں, صحیح بات ہے, آپ ان سے قانون توڑوا لیں, آپ ان سے کسی کا ریپ کروا لیں, آپ ان سے اداروں میں پیسوں کی لین دین کروا لیں. یہی غریب آدمی ہے جو ملاوٹ بھی کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہی غریب آدمی, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, یہی غریب اور سادہ لو شہری ہے جب پکڑا جائے تو یہ گندا تیل بھی ڈال رہا ہے. اس کو سب پتہ ہے. یہی بجلی پہ کنڈے بھی مار رہا ہے, یہ بجلی چور بھی کر رہا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے. اتنے گریبان پکڑا نہیں تو بھائی میں غریب آدمی, میں نے کوئی جو نہیں پتا. یہ اس ملک کی سب سے بڑی لعنت ہے. اگنورینس آف لا از ناٹ پرمیسیبل. قانون کا نہ پتا ہونا, قانون سے آگاہی نہ ہونا. کوئی کہے میں چوری یا ڈکیتی, میں موبائل چھین رہا تھا, اچھا پکڑ لیا لوگوں نے, یہ وہ میں غریب ہوں, گھر میں فاقے ہیں, بچے بھوکے مار رہے ہیں. بھائی کئیوں کے بچے بھوکے مار رہے ہیں, تو کیوں ڈاکے مار رہے, تو کیوں موبائل چھین رہا ہے؟ جا کے پوچھیں تھانوں میں, ان کی پلی یہی ہوتی ہے کہ میں سادہ لوتا, میں کو سر میں کو پتہ سائی میں کو پتہ کہنا ہی کہ جرم ہے. تو کہ ہاؤ کم تجھے نہیں پتا کہ بھائی یہ موبائل چوری کرنا جرم ہے؟ تو اس لیے یہ والی جو ہمارے ہاں معاشرے میں فطرت, ہر حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے, چھوٹے طبقے کو, اور موبائل سب کے پاس ہیں. معاشرے میں جنگل میں پھر کوئی قانون ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی قانون نہیں ہے. لا قانونیت بڑھ چکی ہوئی ہے, اور لا قانونیت سے بھی زیادہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. ٹیکس ہے نہیں دیتے, ادھر جائیں کوئی بھی بات ہوتی ہے سنوائی بھی تو نہیں ہے نا, وی ڈو ناٹ فالو لا. ایسا ہی ہے. ہم پاکستان کو نچوڑنے کے لیے ہمارے اچھا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا, دیکھو کہاں پیدا ہو گئے, تھرڈ ورلڈ کنٹری, ریاست کیا کر رہی ہے, وہ آپ نے کیا دیا؟ کیا بات ہے, کیا دیا پاکستان کو, کیا دیا؟ ذلت اور رسوائی. اچھا پھر جو ہیروز ہیں, میں پھر ایک اور بڑے ٹچی ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. قاسم علی شاہ استاد تھا, کتنے لوگوں کو پڑھایا, کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی, میرے سمیت مجھے نالج, اور کتنی ویڈیوز میں میری وہ انسپریشن رہے ہیں, رہیں گے. راحت فتح علی خان, پورا انڈیا ان کو مانتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, کیا وہ کس لیول پہ. شاہد افریدی کس لیول, میں ساروں کو گھسیٹ رہا ہوں جن کو پولیٹیکلی گھسیٹتے ہیں, مختلف ہیں.
کیا اس بندے نے قومی ہیرو رہا, سارا کچھ کیا, کرکٹ میں نام بنایا, پوری دنیا اس کو ون آف دی بیسٹ کرکٹرز میں اگر 100 کرکٹرز کی لسٹ بنائے تو. اچھا, کمنگ ٹو اندر, یہ جواد احمد, واٹ اے بریلینٹ سنگر, سارا کچھ ہے, اس کی بیشنگ نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. او بھائی کسی کو تو بخش دو. اچھا, ان کی آئیڈیلز کون ہے؟ جو حریم شاہ, اس کی ننگی ویڈیو بھی آ گئی, سارا کچھ آ گئی, وہ پھر بے شرموں کی طرح بیٹھی ہے کہ بھائی جو پٹنا ہے پٹ لو, ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, آ گئی تو آ گئی, سندل کھٹک نے لیک کر دی, اس کی پھر آ رہی ہیں اب, کالا بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا اس کو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. ایسے لوگ جو کپڑے اتار کے سڑک پہ آئے ہوئے ہیں وہ اس معاشرے میں لیڈ کر رہے ہیں, اور جو سفید پوش جو بیچارہ عزت بچاتا پھر رہا ہے اس کی یہ کھول کھول کے نشر کریں گے. صحیح بات ہے, ہم اس قدر گر چکے ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ زندگی کے کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار میں ختم ہو جاؤں گا, میں ہار جاؤں گا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, مجھے سپورٹ نہیں ہے, لیکن میں نے اس زمانے کو صاف کرنا ہے. نہیں, میری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, اور میں کبھی بھی اس بات پہ نہیں ڈرتا, اور میں شاید وہ بندہ ہوں جو مائی فیملی نو کہ میں اللہ کے علاوہ کبھی میں نے کسی سے خوف نہیں کھایا, ٹھیک ہے. اور میں آج برملا کہہ رہا ہوں, بڑی سے بڑی کنٹروورسی, بڑی سے بڑی چیز آ جائے, آئی نو دس سوسائٹی, آئی نو پیپل, کہ یہ ہمیشہ جو شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا کامیابی کی کوشش کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارا معاشرہ اس کی کامیابی کے ساتھ مل کے خود اوپر جائے, وہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں, جس پہ میرے رب کا کرم ہے نا, واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں, جس پہ میرے رب کا کرم ہے نا, تم اس کرم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو. واہ واہ, اس کرم کے ساتھ ملنے کی کوشش کرو, ہو سکتا ہے اس کرم کے فیض اور طفیل تم پر بھی کرم ہو جائے. واہ واہ. اور یہ تو رب کا مفہوم ہے, مطلب میرے رب تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے کہ معین اختر صاحب کی ایک ویڈیو ہے کہ اللہ نے, کہ تم یہ مت سمجھو, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ تم مت یہ سمجھو کہ تمہیں اگر اللہ میاں نے دنیا میں دولت جائیداد پیسہ دے دیا ہے تو اللہ تم سے بڑا خوش ہے. اور یہ بھی مت سوچو کہ اللہ نے تمہیں اگر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے رہا اور فاقے ہیں تو اللہ تم سے بڑا ناراض ہے. یہ اللہ کے کرم کے فیصلے ہیں, اس جہاں میں اور ہیں, اس جہاں میں اور, ٹھیک ہے. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں. آپ کنیکٹیوٹی تو بناؤ, آپ ایک دفعہ لا تو لگاؤ, آپ ایک دفعہ رب کے سامنے جھک کے, ڈو یو تھنک کہ تہجد کے سجدے میں گڑ گڑاتی ماں سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. تہجد کے سجدے میں اگر کسی کی ماں رو کے دعا مانگ رہی ہے اپنی اولاد کے لیے, اس سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. کیا شف شف اور کیا پف پف, ٹھیک ہے, اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. وہ سب سے بڑی ولی ہے اس کائنات پہ. اگر اس کے بیٹے کا امتحان ہے, اس کی بیٹی بیمار ہے, سسرال میں سیٹل نہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, وہ ماں جو تہجد کے سجدے میں رو رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے, اس کی دعا اس ٹائم ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ 5G کنیکٹیوٹی پہ ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ اینی پیر. کیا بات. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرد عشق کرتا ہے, عورت مرد سے گہرا عشق کرتی ہے, اور کسی عشق میں دھوکہ کھائی عورت زندگی کے سلسلوں میں آگے آ گئی تو اس کا وہ عشق رہے گا, محبت کھوئی رہے گی, روح پہ داغ لگا رہے گا, اس کی وہ کنیکٹیوٹی جو اللہ کے ساتھ اس کی لا ہے وہ رہے گی. اور میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ لا حاصل عشق میں تڑپی کوئی عورت زندگی کے سلسلوں میں آگے چل پڑے اور اللہ سے اس کی لا لگی ہو. کتنی ایسی نقاب پوش خواتین مجھے دیکھ رہی ہوں گی جو انہی سلسلوں سے حقیقت اور اللہ کے سلسلوں پر آئی ہیں, اور جب وہ جڑی ہوگی اور وہ تہجد کے ان سجدوں میں پڑی ہوگی, آپ خود سوچیں کہ اس عورت کا گڑ گڑاتے روتے ہوئے تہجد میں کیا سجدہ 7 عرش ہلا دے گا. کیا بات ہے. چاہے آگے اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تو عشق کے سلسلوں میں یہ جو بھٹکی ہوئی روح ہوگی, اس کی کنیکٹیوٹی کا جو لیول ہوگا, جو اس تصوف کے دائروں کے طواف میں ہوگی, ڈو یو تھنک کہ وہ
किबला और काबा उस सजदे से घूमकर सीधा, वो तो रूह फूकी गई, रूह किसने फूकी? मेरे रब ने। उस रूह पे क्या लगा? जख्म। वो जख्मी रूह भटक रही है, वो आगे दुनियावी सिलसिलों में पड़ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अब बुला कौन रहा है? मेरा रब। वो भटकी रूह किसकी तड़प में है? मेरे रब की तड़प में है, जिसने वो रूह फूकी थी। सोचें जब वो रूह सजदा करेगी और रोएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सोचें, सिर्फ उस वस्फ को सोचें जब वो रूह सजदा करेगी, गिड़गिड़ाएगी। वाह वाह वाह। तो मैं तो कहता हूं कि ये तो अल्लाह का नजूल है, सुभान अल्लाह, कि आप पर इश्क हो, वजदान है, आपको इश्क हो और वो ला हासिल हो जाए। मैं कहता हूं डरे उस वक्त से जब कोई मर्द किसी दरबार के बाहर धमाल डाले और मैं कहता हूं उसके पैरों से जो धूल उड़ रही है ना, उसकी चाप भी मेरा रब सुन लेगा, अगर उसने इश्क की उस कैफियत में धमाल डाली है। सुभान अल्लाह। वो जो धूल उड़ रही है ना, उसकी आवाज भी सातवां अर्श सुन लेता है, अगर वो उस अलिफ अल्लाह की लौ में। क्या बात है, क्या वो धूल। इमेजिन करें एक सिनेरियो कि इस चैनल से आप ये बात कर सकते हैं, मैं आपको बड़ी हैरत से देख रहा हूँ। वाह वाह वाह। आप उस खुनकी का, उस बरसती बारिश का, धमाल का, उन घुंघरुओं का अंदाजा लगाएं जो भटकी हुई रूह के तवाफ में कहीं थाप में हो और उस थाप की चाप मेरा रब सुने। सुभान अल्लाह। कैसे कबूल नहीं होगी? क्या बात। सिर्फ खुद सोचें कैसे कबूल नहीं होगी। वाह वाह। वक्त कबूलियत कैसे नहीं होगा? तो औरत भी इश्क करती है, औरत ही इश्क करती है, मर्द से गहरा इश्क करती है। दुआ अच्छा, अक्सर लोग ना औरतों के पुराने अफेयर्स निकाल के ले आते हैं चीजें। मैं तो कहता हूं अगर आपको कोई औरत किसी पाकीज़ा इश्क के तसलसल में आपको मिल गई है और उसका कोई माजी रहा है और वो ला हासिल है, वो आपके लिए वली है। तो फिर मैं आपको यही बात कहूंगा कि आपको अगर किसी से मोहब्बत हो रही है, अच्छा मसला ये है मोहब्बत, ये जो मोहब्बत होती है ना, लड़की को इंस्टा पे डीएम कर दिया, मैसेज कर दिया, ठीक है, ये तो लस्ट से शुरू होती है ना, ठरक है। ये लव में कन्वर्ट हो तो उसके सिलसिले आगे चलते हैं, लेकिन जो वो वाली मोहब्बत होती है ना कि रूह ने रूह को देखा, लव एट फर्स्ट साइट, और उससे जो पाकीज़गी के सिलसिले चले, जिसमें कोई भी जिस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो, रूह की रूह के साथ कनेक्टिविटी हो, ट्रस्ट मी, वो अगर ला हासिल हो गई ना, आप पे करम हो गया। एक बात है, हमने दरबारों पर मर्दों को तो घुंघरू बांधे देखा है, धमाल डालते देखा है, ख़वातीन बहुत कम नजर आती हैं। औरतों की धमाल मैंने देखी है, दरबारों पे भी देखी है। हमारा मुआशरा अब उस चीज़ की इजाज़त माइनस में, लेकिन हमारा मुआशरा उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये धमाल डलती है, ये धमाल बड़ी कुछ बाहर डलती है, कुछ अंदर डलती है। अंदर धमाल ज़्यादा, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, अंदर धमाल ज़्यादा है, बहुत सारे दिलों में अंदर धमाल बहुत ज़्यादा है। अब मर्द तो एक्सप्रेस कर लेता है ना। मर्द मुझे बताएं हमारे मुआशरे का, मैंने शादी से पहले अपनी बेगम को, क्योंकि मैंने वासफियत क्यों पढ़ी, मैंने तसव्वुफ क्यों पढ़ा, ठीक है, हम भी जाहिर है अपनी यंग लाइफ में यही हरकतें करते आए थे, लेकिन जो एक सट पड़ी, सट तो नहीं मैं कहता हूँ, एक अल्लाह का करम हुआ, वो मुझे इन सिलसिलों पे लेकर आया, और मेरी मेजर पॉपुलैरिटी की वजह भी वासफियत है। सुभान अल्लाह। तो मैंने तो उसको शादी से पहले सब बता दिया था, मैंने कहा ये है, एंड शी एंजॉयज इट। अच्छा। हाँ, मैं कभी नाजिश और मैं, अब हमारा उम्रे का प्लान बना हुआ है माशाल्लाह, तो हम कभी नाजिश और मुझे बच्चे थोड़ा फ्री करें और हम आपस में बैठे हों, तो हम वासिफ अली वासिफ साहब पे बात करते हैं। मैं उसको, वो अब बुल्ले शाह की पोइट्री करती है, वो नाजिश से अच्छी वाइफ मैं कहता हूँ मुझे अगले 10 जहानों में भी नहीं मिल सकती। उसकी रीज़न ये है कि शी इज सो अल्लाह वाली, मतलब वो बिल्कुल मनंगनी है खैरात, ज़कात, फितराने के मामले में। बाज़ ऐसा भी हो जाता है, मैं उसको ये कह देता हूँ, मैं कहता हूँ ये देख मेहरबानी कर ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता लगता, और अल्लाह फिर उस तवासुत से मुझे मतलब वसातत से डबल ट्रिपल दे देता है। और उसने कभी मेरी लाइफ में उस चीज़ को एंजॉय किया है, मतलब आप इमेजिन करें मैं उसको बैठ के वासिफ अली वासिफ साहब की कॉल सुना देता हूँ, बानो कुदसिया का कुछ, मतलब वो है बानो कुदसिया मेरे लिए। वाह वाह।
وہ عشق اور کفل اور وہ سب یہ سنتی ہے, اور میں اس کو یہ بات منہ پہ کہتا ہوں کہ ایک تیری زندگی ہے, ایک میری زندگی ہے, اور ایک ہم دونوں کی زندگی ہے. تو اپنی زندگی جی, جو وہ کر رہی ہے, خیرات, زکوٰۃ, فطرانہ, لوگوں کی ہیلپ, اپنے بچوں کے ساتھ, یہ وہ. ایک میری ذاتی زندگی ہے جو میں کر رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, میں انٹرویوز دے رہا ہوں, میں اور ایک ہم دونوں کی میوچول زندگی ہے. دنیا کی بیوقوف ترین بیوی وہ ہوتی ہے جو پنجرے میں آئے پرندے کو کفل سے باندھنے کی کوشش کرتی ہے. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جو کفل وہ پنجرے پہ لگا رہی ہے وہ اس کے دل پہ لگ رہا ہے, اور اگر اس نے دل کا کفل کھول دیا تو پنجرا تو کھل ہی جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو پنجرے کا دروازہ کھلا رہنے دیں, اس کو سانس آنے دیں, اور پرندے کو کبھی کبھی چھوڑیں ہوا میں, وہ زیادہ وفادار ہو کے واپس لوٹے گا. ان سب میں والدہ کے بیلن بھی یاد ہیں, کوئی والدہ کی کوئی مار شار بھی یاد ہے. مار ہے, اماں شرارتی ہوتے تھے صحیح, تو والدہ کے ساتھ محبت شرارت پہ نہیں ماری, شرارت پہ نہیں, ویسی کس پہ مار پڑی؟ اماں نا, میری امی کی لائف بڑی انسپریشنل ہے, میرے دونوں پیرنٹس کی, والد کی بھی, لیکن مدر نے میری بڑے مطلب لائف میں دیکھی ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے. آپ کے لیے روئی بھی ہوں گی, جاگی بھی ہوں گی, آپ کے لیے ذاتی لائف میں بہت کچھ ایسا ہے مطلب جس پہ میں لکھنا چاہوں تو میں کتابیں لکھ دوں. وہ پروفیسر ہیں کمیونٹی میڈیسن کی, ہیڈ ہے نشتر یونیورسٹی میں, لیکن ان کی اپنی 11 ماہ کی عمر میں ہر فادر ڈائیڈ, اور اس کے بعد جو حالات تھے, جس طرح وہ پڑھیں, اور انہوں نے اپنی لائف میں ذاتی طور پر بہت کچھ فیس کیے, انکلوڈنگ سم بروٹل النس, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. اور وہ صحیح مطلب میری ماں کچھ کہتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا میرا رب وہ پورا نہ کرے. سبحان اللہ. تو میرے لیے تو میری پیر, میری ولی, میری پیر کامل, میرا سارا کچھ میری ماں ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا زندگی میں کہ میری پیرنی نے کچھ کہا اور وہ پورا نہ ہوا. ٹھیک ہے, ابھی جب میں نے عشق میں بھی دھوکہ کھایا, میں ماں کے پاس رویا کرتا تھا, وہ کہتی تھی اللہ نے تیرے لیے اس سے اچھا لکھا ہے اس وقت, تو پیرنی ہے میرے لیے, تو میں تو ماں کا دینا نہیں دے سکتا. اچھا, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی وائف ڈاکٹر نازیہ صاحبہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے شادی کرنی چاہیے, اپنی فیلڈ میں رہ کے شادی کرنی چاہیے, یا کوئی عام گھریلو خاتون بھی چلے گی؟ دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ, یہ راستے میں لڑکوں نے سوال کیا تھا کہ جو لڑکی ہے نا, میں ان کو بتا رہا تھا, یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے شرارتاً جیسے ہوتا ہے سفر میں, اب ظاہر سی بات ہے واقعہ سے لاہور 400 کلومیٹر ہے, تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں, پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اب پیار ہو جو گیا, یا آپ کو کوئی پسند آ جو گئی ہے, وہ ماموں کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ یونیورسٹی میں بھی ہو سکتی ہے, تو آپ بتائیں, آپ تو پریکٹیکل لائف میں گزار رہے ہیں, آپ تو میرے خیال سے ہفتہ ملتے بھی نہیں ہوں گے. نہیں, نازش اور میرا تو ابھی دیکھیں, نازش ابھی 1.5-2 مہینے سے اسلام آباد گئی ہوئی ہے اپنی ایک پڑھائی کی تیاری کے سلسلے میں. نازش اور میری نا دوستی میاں بیوی سے بہت بڑھ کے ہے, مطلب ہمارا جو آپس میں فرینڈشپ والا بانڈ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ہماری جو آپس میں کنیکٹیوٹی رہتی ہے اس میں ہمارے بہت سارے دنیاوی معاملات اور پھر دینی معاملات اور یہ سب کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہم ایک دوسرے کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں. بہت اچھی بات. اور نازش اور میری لو میرج نہیں ہے, ارینج میرج. بالکل ٹھیک ہے, میری اماں نے کرائی تھی, تو میں اماں کو پتا تھا نا میرا بیٹا دل ہارا بیٹا ہے. جی 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 جی. تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس میں پروفیشن کا سیم ہونا بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا, لیکن اگر ہو تو اچھی بات ہے. میٹر نہیں کرتے, ہو تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, کیونکہ میں نے ان کپلس کو زیادہ کمپیٹیبل دیکھا ہے, وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اگر کمپیٹیبلٹی لاس ہو جائے نا, پروفیشنل کمپیٹیبلٹی, کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا میاں کیا کر رہا ہے, سنبھال وہ لیتی ہیں, بہت اچھا سنبھال لیتی ہیں, لیکن تھوڑی سی مشکل آتی, تھوڑا ایفرٹ زیادہ کرنا پڑے گا اس ریلیشن شپ کو اچھا کیری کرنے میں, ایفرٹ زیادہ کرنا پڑے گا بنسبت سیم پروفیشن کے. انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, ضروری ہے اس کے لیے. انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ سیم پروفیشن میں شادی کریں, یو کین ڈو وٹ ایور. آج کل فوکس کرتے ہیں لڑکے, نہیں وہ اسٹیٹس کی بات آ جاتی ہے نا, پھر بیچ میں وہ انوالو ہوتا ہے. اچھا, آج کے فرسٹریشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, مایوسی ہے, زمانے سے پریشان ہے, آٹا نہیں مل رہا, چینی مہنگی ہے. پھر ایک تو وہ غصہ اپنے اوپر نکالتا ہے, اپنا بی پی ہائی کرتا ہے, یا وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے, یا وہ بچوں کو مارتا ہے, یا وہ ان کو پھانسی لگاتا ہے, خود پھانسی لگتا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے, کیا ایڈریس کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو اب قومی المیہ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جو مریض پریزنٹ ہوتے ہیں نا معدے کے مسئلے لے کے,
ان میں ڈپریشن انگزائٹی عروج پہ ہوتی ہے. اور میدے کی جو بیماریاں ہیں ان کا ڈائریکٹ لنک ہماری ڈائٹ اور ہمارے اسٹریس کے ساتھ ہے. اسٹریس ایک ان اوائڈیبل چیز ہے, میں خود اس کا شکار رہا ہوں, اور یہ کبھی کبھی بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے. اس کے لیے میں نے ایونٹس رکھے ہوئے ہیں. صحیح. میں واک کر لیتا ہوں, جم چلا جاتا ہوں, کہ کتاب پڑھ لیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو دنیاوی یا مٹیریلسٹک ورلڈ سے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤں. اور میں نے آپ کو بتایا نا, میں رات 2 بجے تہجد میں یا واسفیت میں اسپریچول کنیکٹیوٹی زیادہ اچھی محسوس کرتا ہوں بنسبت دنیاوی کاموں میں. تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اسٹریس کا نو وے آؤٹ ہے. آج آپ مر گئے, قبر میں ہی سکون ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وہاں پہ نہیں آنا جو ہمارے کرتوت ہے. لیکن جو اسٹریس ہے نا وہ ایک ان اوائڈیبل چیز ہے, لیکن اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے, فوکس کیا جا سکتا ہے نماز سے, قرآن سے, اپنی اسپریچول کنیکٹیوٹی بہتر کر کے. میں نے تو اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے. جتنا اسٹریس میں بیئر کرتا ہوں یار, میں بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہوتا تھا ماضی میں, اور ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن اس اسٹریس کو بیئر کرنے کے طریقے وے آؤٹ یہی ہیں. نماز, قرآن, اسپریچولی اللہ سے رشتہ, فیملی کو ٹائم, یہ چیزیں. اسٹریس بہت بڑھ گیا ہوا ہے لائف میں. اچھا فان بھی یہاں پر ایک چیز ہے, ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ جاہل ہے, وہ آگے بیوی کو مارتا بھی ہے, اس کو الزام بھی دیتا ہے. ایک پڑھا لکھا مرد 18 گریڈ میں جاب کر رہا ہے, وہ آگے بیوی کو طرح طرح کے تانے دے گا اسی ٹینشن میں آ کر, اس کو ماں کی اس کی گالی بھی دے دے گا, مار بھی دے گا, اس کو تانے دے گا باپ کے تمہاری ماں ایسی تھی, تمہارا باپ ایسا تھا. ان کو ایڈریس کریں, مجھے بڑا ٹینشن ہوتی ہے. میں 2-4 کیس ایسے دیکھے میں نے اپنی. دیکھیں یہ 2-4 نہیں ہے, یہ ہر 10 میں سے 3 گھر ایسے ہیں, 4 گھر ایسے ہیں, 5 گھر ایسے ہیں. اب پچھلے دنوں مجھے ایک ڈاکٹر ملی, اور 2024 میں 8-9 سال سے گریجویشن کے, وہ 3 بیٹیاں تھیں اس کی, اور ایز اے فین ملی, اور ایک ہوٹل میں آ کے تصویر کھینچی. تو پھر اس نے مجھے باتیں کہنی شروع کی کہ بھائی میرے تو ہسبینڈ, اور اس کا ہسبینڈ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ بندہ تھا. اس میں دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ وہ اس کو مارتا تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو بس تنگ آئی ہوئی ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں, اور وہ ڈائریکٹ بس آ کے بتانا شروع کر دی جیسے مجھے صدیوں سے جانتی ہے. یہ چیز بہت کامن ہے, اور اس کا وے آؤٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. مطلب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی مارے گا تو وہ ایک ایکسیپٹیبل سی تھنگ ہے کہ تو بیوی ہے, اور اس نے تو, وہ بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے, فرسٹریشن میں آیا ہے, یہ آگے سے اس کو چاہیے تھا چائے بنا کے رکھتی, یا کھانا ٹھیک رکھتی, یا اس کا تولیہ دھو کے رکھتی, یا کپڑے, اس نے کیوں نہیں کیا. صحیح. اور پھر اگر وہ پیچھے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی, وہ بھی کہیں گی دیکھ تیرے بچے ہیں تو ان کو سنبھال. پھر اکثر کے تو پیچھے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا, انہوں نے تو بڑی مشکل سے ٹورا ہوتا ہے آگے. صحیح بات. پیچھے 3 بہنیں بیٹھی ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, وہ پھر مار کھاتی رہتی ہے, پھر وہ بھی ڈپریشن میں جاتی ہے, اور وہ اتنی بری ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ بس پھر زندگی گزار دیتی ہے. مجھے فیس بک پہ میری ٹیم نے ایک میسج فارورڈ کیا اس سے 3 دن پہلے. اس میں اس نے کہا 17 سال سے میں بروٹل ٹارچر برداشت کر رہی ہوں میاں کا, بیکاز آف بچے اور فیملی. تو یہ بڑی کامن ہے. اب مرد کو چاہیے کہ جو اپنے اسٹریسز ہیں ان کے وے آؤٹس پھر نکالے نماز, قرآن میں, اور ایکسرسائز میں, یا ایون دوستوں میں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں ہیلدی اور پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کریں. پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے طریقے یہی ہیں کہ مفت میں ایک دوسرے کو ٹانٹس نہ ماریں, ایک دوسرے کی فیملیز کو ڈسکس نہ کریں, ایک دوسرے کی ذاتی باتیں آپسی فیملیز سے نہ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بیٹا ماں کو نہ بتائے, بیٹی اپنی ماں کو نہ بتائے. جتنے فساد یہ پڑھواتے ہیں. اب نازش اور میری سب سے بڑی کمپیٹیبلٹی کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وی نیور ٹیل ایچ ادر پیرنٹس وٹ از ہیپننگ بٹوین اس. مطلب جو ہم دونوں کے درمیان ہوتی ہے, ہلکی پھلکی ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے. وہ حسن ہے اس رشتے کا, حسن ہے. اور نازش اور میری تو بعض اوقات اچھی خاصی بھی بات ہو جاتی ہے کوئی, لیکن وہ جو بات کتنا ٹائم رہتی ہے, 5-7 گھنٹے یا 5-7 دن؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. دن والا کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی غلط حرکت ہے جو میاں اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو لمبا لمبا اس طرح چھوڑ دیتی ہیں اور یہ کرتی ہیں. اس سے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تو اسی ٹائم آپ کر لیں, راضی نامہ کر لیں. اچھا سنا ہے مرد ہی سوری کرتا ہے, مرد سوری کرتا ہے, عورت بھی سوری کرتی ہے. اچھا ہمارے ریلیشن میں تو ہم دونوں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ آ جاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو نازش میرے درمیان تو ہم کوشش کرتے ہیں. اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ بیچ میں پڑ جاتے ہیں. او جی چھوڑو جی, پاپا جی کی ہو گیا. تو بچے. اچھا 2 چلملے سے میرے سوال ہیں. یہ میں ہوں اور یہ میری کار ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر میرا دل یہ پکارے آ جا,
پھر جناب جی لاہور دپا ہوا اختر راوا مائک شیک توڑ دیے سب کچھ کر دیا بولا ریکارڈ آ گیا. اس کے بعد اب شرازی مسکان گلگت اپنا وہ ٹرینڈ لے کر آ رہا ہے بچہ. شرازی ویسے اچھا ولاگر ہے, بہت اچھا کیٹیگری سے ہٹ. میں ایک ٹرینڈ کی بات کروں, پاکستانی ٹرینڈ ہم کیا فالو کر رہے ہیں, کیا ٹرینڈ بنا رہے ہیں. ہمیں باہر تو کسی کنٹری میں ایسا کوئی ٹرینڈ نظر نہیں آتا, یا ہوتا ہے اور ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے ایسا ہی کیوں ٹرینڈ بنتا ہے. ہوتا ہے باہر بھی ایسے لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. باہر آپ چائنا میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, ہر جگہ ایسے لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں پاپولر ہی انہیں کیا جا رہا ہے. میرا دل یہ پکارے والی کو یا فیملی ویلاگنگ, ایک دن میں 20,000 سے 8 لاکھ فالوور اس لڑکی نے گین کیے. یہ ہمارا ٹرینڈ. ہاں تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ وہی ٹھرک, وہی ابھی آپ تو مجھ سے وہ سوال کر رہے تھے نا, یہ میں ماسٹربیشن والا, تو میں یہ کہہ رہا تھا جو ٹھرک کی انتہا اس لیول کی ہے, تو آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے جو فتوے لوگ دینے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی آپ اچھا میرا دل یہ پکاری کے ٹھمکے دیکھنا بالکل جائز ہے, اس پہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ ہے کہ دیکھو مزے کرو. ہے میں پوچھ رہا ہوں نا, اس پہ فتوے ہیں ان کے کہ جاؤ بھائی مزے کرو, جاؤ دیکھو, اس کے سال لگاؤ ٹھمکے. اس کے بعد اس کی وہ کپڑے بدلتے بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اچھا کچھ تو شرارتیں بھی کرتے ہیں کہ اب ٹرینڈ میں ہے تو مزید کچھ ٹرینڈ بنا. ٹھیک ہے نا, تم لوگوں نے اسے مشہور کیا تو لیٹ دیم انجوائے. ان کو PR ملتی ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے. وہ تو 100 روپیہ 200 روپے کے ایزی لوڈ کرانے والی سبا تھی, تم نے اسے کروڑوں روپے کے پیسوں پہ ڈال تو ڈالیں. آپ کی قوم کی ہیرو ہے حریم شاہ, آپ کس قوم کی, سندل کھٹک آپ کی ہیرو ہے, ٹھیک ہے. آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائیں پاپولر. میرا وہ جو پارٹی ہو رہی ہے, گرل نے اپنے آپ کو گروم کیا اور وہ بڑے زبردست, وہ ISPR کے پروجیکٹس میں بہت اچھا وہ ایک الگ سینیریو ہے نا. شی کیشڈ اٹ ان اے پازیٹیو وے. ایسے ہی ہے حریم شاہ کیشڈ اٹ ان ایک رات کا کتنا دیں گے. بلکہ مفتی کبیر صاحب سے میری پوڈ کاسٹ ہوئی تو خیر وہ ایک الگ کریکٹر کے حامل شخصیت ہیں, تو انہوں نے تو بڑی ساری باتیں آف کیمرہ بھی کھولی آن کیمرہ. میں کہ بس آپ اس کو یہیں پہ کلوز کرتے, سب کو پتہ ہے, عوام پھر اس طرف نکل جائے گی. تو وہ خود بھی تو وہی کریکٹر ہے نا. تو وہ لڑ پڑے تھے میرے ساتھ آف کیمرہ آن کیمرہ دونوں طرف, بند کر دیں, آپ جلس ہو رہے ہیں میرے ساتھ, آپ کو جلن ہو رہی ہے. میں کہ مجھے نہیں اور نکاح نہ کر لوں. تو انہوں نے ابھی حالیہ کسی انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ میرا پسندیدہ شوق ہے نکاح پہ نکاح کرنا, انہوں نے بھی کہا ہے ریسنٹلی. تو دیکھیں آپ انہیں آئیڈیلائز نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں. اچھا سنیں ان کی ڈگری بھی معطل کر دی گئی ہے مدینہ یونیورسٹی سے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن سننے میں آئیڈیلائز ہی کیوں کرتے ہیں. اب بھولا ریکارڈ ہے جداداں ونڈ دیتیاں, اور وہ ابھی بھی لگا ہوتا ہے. ہاں وہ باہر جا کے بھی لگا ہوا ہے, وہ رشین اور دبئی, اور وہ اچھا آپ کا وہ ہیرو ہے, لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں, ایک مال میں بیٹھا لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. واہ واہ, ٹھیک ہے. تو آپ کے یہ ہیروز ہیں بھائی. تو یہ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ نا, اور کیا وجہ. اچھا ہمارے سرکاری طور پر یا صدارتی طور پر اس چیز کو روکا جا سکتا ہے, نہیں ایسے ٹرینڈس کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں, گراس روٹ لیول سے تعلیم ٹھیک کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جب آپ لوگوں کو نیچے سے ایجوکیٹ کریں گے, ان کا اسکولنگ سسٹم ٹھیک ہوگا, آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا, تعلیم کے ساتھ لوگ اوپر آئیں گے, ایجوکیشن عام ہوگی, تب اس طرح کے ہیروز پیدا ہی نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. تب ہیروز وہی ہوں گے جیسے چائنا میں ٹیک کے ہیروز ہیں. ایلون مسک ہیرو ہے, مارک زکربرگ ہیرو ہے. وہ لوگ ہیں جو انڈیا میں دیکھ لیں, ایجوکیشن, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ IT کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو فیملی ویلاگنگ, ڈالر بنانا. اب ڈکی پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, لیکن اس کا کنٹینٹ سارا فیملی ویلاگنگ پر بیسڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی غلط یا برا کام کر رہا ہے, لیکن اس ایک کو آئیڈیلائز بنا کے اگر ہر گھر میں یہ شروع ہو گیا, اور شروع ہو بھی گیا, ٹک ٹاکر 2 ملتے ہیں, تھوڑی پاپولیرٹی وہ لڑکی نے گین کی ہوتی ہے, اسے کوئی مل جاتا ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں, پھر وہ اس کی ایک چیز کور کریں گے, ایک چیز سے مطلب 10 دن کی شادیاں, سارے PR جان بوجھ کے لینتھی کرتے ہیں. اتنا میرا نہیں خیال اتنا خرچہ شادی پہ آیا ہوتا ہے جتنا اسے ارن کر لیتے ہیں وہ لوگ. بالکل ڈبل ارن ہوتا ہے. بالکل. اور پھر وہ الٹرا ساؤنڈز دکھانا, پھر گود بھرائی, مجھے بہت دکھ ہوا تھا وہ سارا حیات والا. اس کے بعد دیکھیں کہ وہ اپنی بیگم کا پیٹ دکھانا اور وہ سب کچھ کرنا, یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ٹالریبل نہیں ہیں. تو آپ اتنی زیادہ یہ بھی ایک ولگیرٹی کی قسم ہے. اور آج کل ہماری جو بچوں کی ایجوکیشن, جو پہلی کلاس میں یا دوسری کلاس میں بچہ ہے, تیسری کلاس میں وہ بولنا سیکھتا ہے, پڑھنا سیکھتا ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں, چونکہ اس کو آن لائن سلیبس ملنا ہے, وہ انسٹا لاگ ان کرتا ہے, اس کو پہلے فور یو پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں. آپ نہیں روک سکتے اس کو. آپ 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوں گے, آپ کا بچہ وہ چیز دیکھ لے گا, اور وہ چیز دیکھے گا. میں ایک بچے کو سپارہ پڑھاتا تھا, عرفان بھی 3 کلاس کی وہ بچی تھی, اور وہ دیکھتی تھی سارا کچھ. اس کو کس نے گائڈ کیا مجھے نہیں پتا. اس کو میں نے چپیڑے ماری تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کس بچی نے بتایا. 8 کلاس کی بچی تھی جس نے اس کو گائڈ کیا, گھر جا کے یہ سرچ کرنا, یہ کرنا, فلاں کرنا. اور اس کو نہیں پتا تھا ٹیب کلوز بھی کرتے ہیں, تو اس کے والد اور والدہ نے پکڑا. ایسے ہی ہے.
میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اس بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوں. ایسے آخری 2 سوال ہیں. میڈیا سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں کہ ہاسپٹل سے اپنی دونوں سے نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے. نہیں, میں کریٹر آپ کو دیکھ کر موٹیویشن اسپیکر بنے ہوئے آج کل, وہ گردے کی پیپڑیاں سب کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو دونوں سے نہیں, بالکل نہیں. میں آپ دونوں کو اس بات کا نا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میڈیا کا پہلے سمجھیں. یہ بات میں نے رات میرے سے حافظ احمد نے بھی سوال کیا ہے. اچھا, رات کو اپنے پوڈ کاسٹ کروا دیا کور؟ حافظ احمد کتنی پوڈ کاسٹ رات کو ریکارڈ کروائی آپ نے؟ رات 2. ایک آئی تھنک فوزان بھائی کے ساتھ اور ایک. واہ واہ, تھکے میں صحیح تو آپ رہے ہیں. ہاں اچھا دیکھیں, فیس بک جو ہے نا, جی فیس بک میرا مونیٹائزڈ ہے, لیکن وہ ایک پارٹنرشپ پہ. ٹھیک ہے, پارٹنرشپ میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو وہ اللہ کرے ہمارا ہو جائے پارٹنرشپ, ہمارا تو کچھ نہیں آ رہا. پارٹنرشپس ہو جاتی ہیں تو جو فیس بک کی ارننگ ہوتی ہے تو اس کا ایک میجر چنک آپ کے پارٹنرز کے ساتھ شیئر ہوتا ہے, وہ تو کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ایڈیٹرز, آپ کی ٹیم, آپ کی 5 لاکھ روپیہ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری جو ٹیم ہے اس میں ایڈیٹرز ہیں, وہ چیزیں وہ انویسٹ ہیں, تو نیٹ وہاں سے کچھ نہیں بچتا. اتنی زیادہ تو ارننگ مونیٹائزیشن سے ہے ہی نہیں نا. تو یہ چیز تو آپ نہ گنے. پہلے یہ ہوتا تھا میں جیب سے لگاتا تھا, اب اس کے خرچے بیلنس ہو جاتے, بیلنس ہو گیا, وہیں سے آتا ہے وہیں چلا جاتا ہے, ٹینشن بعض کا جیب سے لگانا پڑ جاتا ہے. ابھی بھی؟ ہاں ابھی بھی. ٹریول کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ہے. ٹریول میرا اتنا زیادہ ابھی تو میں کرتا نہیں ہوں. اگر میں یہ چیزیں, اچھا میرا ایک سب سے بڑا, جو آپ کسی بھی کنٹینٹ کریٹر سے پوچھیں گے نا, وہ کہے گا میری کمائی کا سورس اسپانسرز ہیں. میں ہر دفعہ کیمرے پہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایک اسپانسر لا کے دکھائیں. کبھی دیکھو میں ڈیٹاکس کی مشہوری کر رہا ہوں, کبھی کچھ کر رہا ہوں. مجھے کیمرے پہ بتا رہا ہوں, مجھے ایک فوڈ چین نے صرف 15 منٹ کی ویڈیو کا 15 لاکھ آفر کیا. میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. مجھے ایک اور فوڈ چین نے 10 لاکھ روپے آفر کیا کہ آپ اور نازش آئیں گے 15 منٹ, صرف آپ شاپنگ کر کے ہمارے مال سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ اٹس این امیزنگ اور یہ سارا, اور 10 لاکھ دیں گے. ہم میں نے نہیں کیا. ایک فوڈ پروڈکٹ تھی, ویٹ لاس سپلیمنٹ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر مہینے ایک ویڈیو دیں گے ہمارے سپلیمنٹ پہ مختلف وہ کر کے. یہ میں روزے کے ساتھ بتا رہا ہوں, اور ہم آپ کو ہر مہینے اس کا 2 سے 5 لاکھ پے کریں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے وہ نہیں کیا. تو میں نے یہ تو وہ ہے. اچھا جب آپ نہیں کرتے پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ اسپانسرز نہیں کرتا, اسپانسرز آتے بھی نہیں. تو میں یہ کام ابھی تک تو نہیں کر رہا. آگے مجھے میرے غربت کے حالات نہیں پتا کہ میں بھی تو غریب آدمی ہوں, لیکن میں کتنا غریب ہو جاؤں, لیکن میں نے ابھی تک تو اسپانسر نہیں کیا. تو میجر ارننگ اسپانسر سے آتی ہے. بالکل ایسا. اب رہے گی بات ہاسپٹل بھی, میں اب آپ کو ایکسپلین کر دوں. میرا ہاسپٹل پہ لکھا ہوا ہے, لکھ کے لگایا ہوا ہے, چیلنج ہے, ابھی آ کے دیکھ لیں, دروازے پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صدقہ جاریہ, جس کا فیس نہیں ہے وہ ابھی واپس لے لے, اور میں اس کو چیک کر لیتا ہوں, دیکھتا ہوں. اندر لکھ کے لگایا ہوا ہے تاکہ میری کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ لیب یا الٹرا ساؤنڈ یا کوئی بھی معاملات ہے, ڈو اٹ ایٹ یور اون. یہ بات میں نے لکھ کے لگائی ہوئی, جہاں سے مرضی کرا لیں. اب ٹیکنیکلی ایز اے ڈاکٹر پوچھیں تو مجھے جو ملک کے حالات ہیں, لوگ جو 2 نمبری کے حالات ہیں, لیبوں والے بغیر سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور ٹوکریوں میں پھینک دیتے ہیں اور رپورٹ کا پرنٹ نکال دیتے ہیں. تو مجھے تو ایز اے اسٹینڈرڈ ڈاکٹر جس کے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے, جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ جیسے لیور, ملک کے سب سے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام سے ٹرینڈ ہوا ہے, تو مجھے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. ایکسیپٹ پھر میں اتنی ریکویسٹ کر لیتا ہوں, میں کہتا ہوں جہاں سے مرضی کرائیں, لیکن یوز سم اسٹینڈرڈ لیب جس کی ایک ریپوٹیشن ہو. یہ نہیں کہ گلی محلے میں ٹھیک ہے نا بشیر لیب سینٹر, تلال لیب سینٹر, یا اس سے جا کے. تو میں کہتا ہوں وہ کائنڈلی نہ کریں. یہ نہیں کہ میں وہ دیکھتا نہیں, میں کہتا ہوں کائنڈلی وہ نہ کریں. اگر بہت ہی زیادہ غربت آئی ہوئی ہے تو چلیں الخدمت سے کرا لیں جا کے, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی بات ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہی ہیں جہاں سے مرضی, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی گئی. اب جو ہاسپٹل میں جب آپ کہہ رہے ہیں نیٹ ارننگ پیشنٹ سے, یہ وہ آبویسلی ایک انڈیپینڈنٹ جب امپائر کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ انویسٹمنٹ اسٹیک بہت ہوتی ہے. اچھا میرے سیٹ اپ میں پیشنٹس لوہے کے بینچوں پہ نہیں بیٹھتے, اس سے زیادہ کمفرٹیبل صوفاز ہیں جس پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں, انکمفرٹیبل. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہے. اے سی چل رہے ہیں, گرم پانی دیا ہوا ہے, اسٹاف وہاں موجود ہے, اندر ٹھنڈا پانی کا بندوبست ہے, نیٹ فلکس چل رہا ہے, وائی فائی, دنیا کی ہر فیسلٹی ان کو سٹنگ اویلیبل ہے, رائٹ. پھر ان کو اسٹاف انٹرٹین کر رہا ہے. 17 لاکھ روپیہ از جسٹ دی کاسٹ آف دیئر سیلریز جو ان سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں لوگ. 17 لاکھ, جس میں باہر سیکورٹی گارڈز ہیں, اندر عملہ ہے, اندر لوگ ہیں.
پھر بجلی کا بل پوری اس بلڈنگ کا کیا آئے گا آپ خود سوچ لیں. ٹھیک ہے, ہر ٹائم لائٹس آن ہیں, مشینز آن ہیں. تو جو نیٹ ارننگ جب اس طرح کا آپ کا ماڈل, تو میرا یہ سیٹ اپ تو ہے نہیں کہ میں نے کمرے کرائے پہ چاڑنے ہیں یا بھاڑے پہ چاڑنے ہیں. خدا کی قسم روزے سے بیٹھا ہوں, جتنی فیئر میڈیکل پریکٹس ہو سکتی ہے جی میں اس سے ڈبل فیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو کر سکتے ہیں فیئر ہم کر رہے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے, ساری زندگی قبر میں نہیں جانا. تو نیٹ ارننگ اتنی نہیں ہے. میری جو سورس آف ارننگ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹر, دونوں پروفیسر, میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ رہا ہے کہ ہماری ایک بیس اسٹرانگ ہے. بڑی گاڑی, گھر, پراپرٹی, یہ سب, اور آئی ایم دی اونلی سن, مجھے وراثت میں مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری وہ منی گیم ہے نہیں. اور رہی بات فیم گیم کی, تو میں نے آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے جس بندے کے تھرو میرا مونیٹائزیشن سرکل چل رہا ہے, آپ کو سارا پتا ہے کہ وہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں یا آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو کتنی پرسنٹیج جاتی ہے, پیچھے آپ کو کتنا بچتا ہے, اور اس میں یہ جو دائم بیٹھا ہے یا یہ بیٹھے ہیں ان کا انفراسٹرکچر سارا کیا ہے, یا اگر یاری دوستی پہ چل رہے ہیں تو کب تک چلیں گے, پیٹرول تو نہیں ڈلتا نا ان میں, اگر پیٹرول بھی ڈلے تب بھی پیسے لیں گے. تو اس لیے کوئی بہت لوگوں نے ایک مت بنایا شاید لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے بن رہا ہے. اگر اسپانسر کرتا ہوتا نا, یا آگے مجھے کوئی اسپانسر ایڈ کرتا دیکھیں, پھر میں ان کی بات پہ یس کہوں گا کہ ہاں کما رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب تک یہ میری کوئی اسپانسر ویڈیو نہیں دیکھ لیتے نا. مجھے ایک پرفیوم آیا, نیا لانچ ہوا تھا ابھی, اور ایکزوڈوس کمپنی ہے ملتان میں, ان لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے لیں, صرف 3 منٹ کی ایک ویڈیو دے دیں کہ آپ یہ پرفیوم یوز کرتے ہیں, اٹس ویری گڈ. تو اچھا, مجھے ان دنوں پیسوں کی ضرورت تھی. اچھا, میں نے کہا یار میں کب تک جو ہے یہ اس طرح بنا رہوں گا اور میں پیسے نہیں لوں گا, اور اس میں برائی کیا ہے. شاہد افریدی کرتا ہے, بابر اعظم کرتا ہے, اور اس نے مجھے کھلے مارے. مطلب لٹرلی جو آیا اس نے ٹیکنیکلی مجھے یہ کہا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کب تک یہ جڑا پاٹا یا شلوار قمیض پا کے پھرتے رہو گے. یہی جملہ تھا اس کا. دوست ہوگا, کہتا ہے اس میں بہت پیسے ہیں, آپ آئیں تو صحیح اس طرف, لوگوں کو پتا تو لگے. اچھا, اب میں سیریسلی سوچ بھی رہا ہوں کہ میں اسپانسرز لوں, لیکن اچھی چیز ہے, ہاں, یہ نہیں ہے کہ میں جا کے کوئی نیگیٹو چیز پروموٹ کر دوں. اس نے کہا کہ چلیں آپ نے اگر اس طرح ایڈ نہیں کرنا نا, تو آپ اس طرح ایڈ کر دیں کہ آپ کو تحفہ دیا ہے کسی نے, اور اس میں آپ شو بھی نہیں ہوگا, آپ اسپانسر کر رہے ہیں اور آپ کہیں دیکھیں مجھے پسند آیا ہے, میں نے لگایا اور یوز کریں اور یہ چیزیں. تو میں پہلے نا بسرا صاحب کے ساتھ نا, شہزاد بسرا صاحب کے ساتھ میں وہ کیا کرتا تھا لائیو اردو پوائنٹ پہ سیشنز ان کے نا. تو کہیں ان کا جو ورثہ پیور پروڈکٹس تھیں, چیزیں تھیں, میں نے ان لوگوں نے نا میرے ایڈس, وہ ان میں سے کلپس کاٹ کے نا ان پہ وہ لگا کے شروع کر دیا. میں نے بسرا صاحب کو ایک دن کال کی, اینڈ پہلی دفعہ میں نے تھوڑا سا ان سے اس طرح بات کی. میں نے کہا سر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, مطلب میں تو نہیں یہ چاہتا کہ آپ وہ آپ کے کلپس میرے کاٹتے ہیں اور اس طرح پبلسٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے میں ورثہ پیور. اینڈ آپ کی میری جنرل ڈسکشن ہوئی ہے ملٹی گرین آٹا اچھا ہے, اب یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو اور مجھے لے کر اس پہ بوسٹنگ شروع کر دیں اور یہ کر دیں. تو ایسے کام بھی ہوئے ہیں, لیکن ٹل ڈیٹ میں نے ابھی تک اسپانسر نہیں کیا, لیکن میں آگے کروں گا. لیں سر, لیں, ضرور لیں. ہاں ضرور لیں, کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی, میں نے آپ کو بتایا مجھے نا بڑی اشد ضرورت تھی. میں ایک ویلنس کلب بنا رہا ہوں, جو میرا لیور ٹاور کا فرسٹ فلور ہے, وہاں ویلنس کلب بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ موٹاپے, اوبیسٹی, ذہنی امراض کا شکار ہیں. تو ہم ایک ری ہیب سینٹر ایسا جنریٹ کر رہے ہیں. میری بہن آئمہ کیسر کی جم کی چین ہے فٹ فلو کے نام سے, تو اس کی ہم سیکنڈ برانچ کر کے میں ایک ایسا ویلنس کلب بنا رہا ہوں جو باڈی بلڈنگ ٹائپ جم نہیں ہوگا, لیکن وہاں لوگ استھیٹکس بیسڈ ایکسرسائز کریں گے. مطلب آئیں تو کام ہو, ٹریڈ مل کی, فٹنس ایکسرسائز کی, کارڈیو کی, ایک کول ماحول ملا, ریلیکس ہوئے, سیرینیٹی, لائٹس بھی ویسی, اور ریلیکس ہو کے چلے گئے تاکہ ڈپریس نہ ہو. اسے کہتے ہیں ویلنس کلب, ہیلتھ کلبس. اس کانسیپٹ کو عام ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آیا ہے, اس کو کوئی اونچے گانے, ہوڑ ہڑبا, شور, ڈمبلوں کی آوازیں اور یہ نہ ملے. وہ آئے, اسمارٹ سی ٹریڈ مل پہ چڑھے, کارڈیو کرے, گانا اچھا سا سنے, اس کے بعد کسی اچھے سے دوست سے گپ شپ کرے, تھوڑی بہت جو فٹنس ایکسرسائز کرنی ہے وہ کرنے, ڈمبل کیا, اور اس کے بعد لائٹ سا ہو کر چلا گیا. یہ ہے ویلنس کلب. نیکسٹ پلان آپ کا یہ ہے, بس یہ تو آ رہا ہے میرا اب جلدی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ آپ ویلنس کلبس کی طرف آئیں. یہ جو بل جمز ہیں نا, اسٹیرائڈ کے ٹکے کھا اور باڈی بلڈنگیں بنا لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے, یہ والے کام سر جوڑا دل آ رہا ہے. اچھا, لڑکی امپریس نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی. لڑکی امپریس کرنی ہے, نوٹ کماؤ. ٹھیک ہے, میں ان کے پہلے سے بولے ہاتھ اڑ گیا تھا میرا. جی جی, آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے جی پیسہ. میں نے ایسے سے بھی دیکھا سر, یہ کچھ بھی نہیں ہے لڑکے کے پاس, نہ منہ ہے نہ متھا ہے, پیسہ ہے. 70 سال کے بندے سے
25 साल की लड़की शादी कर लेती है नोटों की वजह से, तो आप बताएं बॉडी के नोट बॉडी बनाए, अपने आप को फिट रखें, बॉडी बिल्डिंग से बचें. अच्छा बैकअप है आपके पास थोड़ा सा 2 मिनट के सवाल का? आखिरी सवाल आपसे लेने जा रहा हूँ मैं कि आप एक जिगर गुर्दे के डॉक्टर हैं और मैदे और जिगर के डॉक्टर हैं. रमज़ान करीब है ना, इफ्तारी करीब है, तो मैं भूल रहा हूँ. उसके अलावा आप मीडिया पर्सन, एक नॉन पर्सनैलिटी हैं आप हर बात को डिस्कस करते हैं. अब उसकी वजह बता. रोड पे चलते हुए आपको किसी गरीब नजर आया, उस पर कोई जलेबी वाला, समोसे वाला, हॉस्पिटल वाला, रेडी वाला, कुछ भी, आप हर टॉपिक पे बात करते हैं. लोग आपके उसके ऊपर टारगेट भी करते हैं, लेकिन आपका काम जारी है. क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है. मैं डॉक्टर बाद में बनाऊं. मैं अखबारों में कॉलम पहले लिखता था. मैं नौनिहाल रिसाले में कहानियां 2002-2003 में लिखा करता था. मैं डॉक्टर टर्न मेडिकल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मतलब जो डॉक्टर से सोशल मीडिया पे आया. मैं पहले प्रिंट और सोशल पे था. मेरे MBBS में 2006-07 में दाखिले से पहले तहरीरें मौजूद हैं, जो मैंने किसी गरीब की कहानी लिखी है. नौनिहाल रिसाले में किसी बच्ची का रोना लिखा है, किसी का रोग लिखा है, किसी की उस टाइम मोहब्बत की कहानी लिखी है. वो पहले लिख सकता है ना. तो जो मैंने 10 साल एक्सप्रेस में कॉलम लिखे हैं. अच्छा, ये मैं बातें सबूतों के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि 2011 से लेकर 2020 के अवाइल तक मेरे एक्सप्रेस में कॉलम है, और वो हर मौजू पर है, और वही मौजू मेरी आज वीडियो की शक्ल में है. तो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस, बिकॉज अगर एक ऐसा शख्स जो ना डॉक्टर है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना उसने वासफियत पढ़ी, ना उसने इश्क पढ़ा, ना उसने रूमी पढ़ा, ना उसने इशफाक अहमद पढ़ा, ना बानो कुदसिया पढ़ी, अगर उसको ठुमके लगाते ये देख रहे हैं तो मुझे देखें. जिसके पास इस मुल्क की सबसे बड़ी डिग्री है, जिस बंदे ने वासिफ की किताबें पढ़ी हैं, वासिफ की ऑडियो सुनता है रात को, जिसने इश्क के धोखे खाए हैं, जिसने बानो कुदसिया पढ़ी है, जिसने इशफाक अहमद पढ़ा है, जिसने इस मुल्क में अदर एंड ऑफ द ओवरसीज में मैं पॉपुलर क्यों हूं, उनके दुखड़े तो मैं सुनता हूं अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में बैठ के. अदर एंड ऑफ द कॉर्नर देखता हूं, अदर एंड. ठीक है, आपको मैं कहता हूं किसी को कि ना खाएं समोसा, क्योंकि मैं सुकड़ा जिगर देख रहा हूं समोसे खाने की वजह से, फैटी लिवर की वजह से. तो अगर एक राह चलते को ये इख्तियार है कि वो लड़की डांस करे, ठीक है, दारो क्वीन को ये इख्तियार है कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर हो जाएं, अगर किसी और टिकटॉकर को जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई इख्तियार नहीं, उसका कोई अता पता नहीं, उसका बैकग्राउंड नहीं, ठीक है, अगर आप सहर को देख रहे हैं, अगर आप जन्नत मिर्जा को देख रहे हैं, व्हाट इज हर क्वालिफिकेशन, शी इज एन इन्फ्लुएंसर ना. तो एक ऐसा बंदा जिसने किताबें चाटी हैं, मेडिकल की डिग्री के साथ हो ना, मैं 2 MRCPS ग्लासगो, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, और उसके बाद गम्बट से फेलोशिप से डिग्री, उधर से वासफियत पढ़ी है, 10-12 साल के मेरे कॉलम्स पढ़े हैं, जो पढ़े हुए हैं, एक्सप्रेस पे जाके इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लें. तो वो बंदा जो हर टॉपिक पे लिखता है वही हर टॉपिक पे बोलेगा, वही हर टॉपिक पे. तो मैं तो कहता हूं जाहिल है वो शख्स जिसने इतनी तालीम हासिल की, इतनी वासफियत पढ़ी, इतना कुछ पढ़ा. आप डॉक्टर वसीम को देख लें, उसका मेरा कंटेंट काफी सिमिलर है, जो डॉक्टर वसीम है इस्लामाबाद वाले. तो वो क्यों ना बोले. अब ये यूथ क्लब के सारे लड़के कितना अच्छा मजहब पे बात करते हैं, लेकिन ये मजहब के हर पहलू से चीज़ों को देखते हैं. सुबैल इकराम जो तरावियां पढ़ता है वो भी हर पहलू पर बात करता है. तो ये जो तालीम याफ्ता व्लॉगर्स हैं, ये क्यों ना आए. शानदार मोबाइल वाला आपको दिखाए, ठीक है, शेरा भी दिखाए, ठीक है, और उसके बाद आप उसका लाइफस्टाइल भी देखें, आप उसको मोबाइल बेचने के साथ आप उसको एज एन एनालिस्ट भी देखें, वो मुल्की तज्जिए भी करे, वो आपको बॉडी बिल्डिंग करने का सामान भी बताए, वो चीज़ें खा रहा होता है जिससे बॉडी को उस तरह फ़ायदा नहीं भी होता, आप उसके खाबे भी देखें. और जो लोग इतनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आज भी तहज्जुद के टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं, रात 3-3, 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कलम चाट दिए, कल को आप इफ्तिखार इफ़ी को कहें वो सिर्फ अदाकारी करे, कल को आप किसी को कहें कि जनाब ये तो सिर्फ यहां तक महदूद रहे, जब उसकी जात का औरा इतना बड़ा है, जब उसने सारा जिंदगी इतना बड़ा है. और मुझे देखने वाली आवाम 36 लाख फॉलोअर है मेरे फेसबुक पे, 3.6 मिलियन. आई एम टर्निंग टू बी 1 मिलियन ऑन टिकटॉक, जो डेली पाकिस्तान में 2 साल काम कर चुका है. आज भी उर्दू पॉइंट पे मैं एफिलिएटेड हूँ, और अली चौधरी साहब जो उर्दू पॉइंट के मालिक हैं, उनके मुझे मैसेज पड़े हैं कि भाई यू हैव ग्रूम्ड अ लॉट, और तुम अब यू हैव एन ऑरा, और इस तरह के, जो एक इदारे को हेड कर रहा है.
تو ایاز خان صاحب جو ایکسپریس کے اس ٹائم ایڈیٹر ان چیف ہیں, ہی لائک مائی کالمس, ان کی بیگم مجھے ویڈیوز میری بھیجتی ہیں چیزیں. تو میرا ہلکا اور ہے, میں ڈان نیوز میں چھپنے والا آرٹیکل ہوں, میرا شام کے اخبار سے کیا لینا دینا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے محنت کی ہے, میں تو کروں گا. میں بڑا ضروری تھا, میں ان 36 لاکھ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. ابھی میں ایک ذکر بھی کرتا چلوں, ایک کنٹروورسی ہوئی, وہ پولیٹیکل بیک تھی. میں آپ کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں, میں نے رات حافظ احمد کی بھی بتایا کہ ایک کنٹروورسی یہ ہوئی کہ ایک شخص نے بلیک میل کرنے کے چکر میں, اور پیسہ بیک تھا, پولیٹیکلی بیک تھا, باہر نکل کے جناب ویڈیو بنا دی کہ جی میرے تو اتنے ہزار کے ٹیسٹ ہو گئے یا یہ ہو گئے. بھائی جب لکھ کے لگایا ہوا اندر, تو جہاں سے مرضی کرا لے, جہاں سے مرضی کرا لے. اب مجھے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ بھائی یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو آنسر, یہ کنٹروورسیز آتی ہیں, یو آر ان فیم گیم, تو یہ تو اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز تھے, وہ 30-40 لاکھ کی گاڑی پہ آیا ہوا تھا, وہ پلانٹڈ تھا, وہ دوسری دفعہ آیا تھا. دوسری دفعہ اگر آپ آج مجھ سے مل کے خوش ہوئے ہیں تو آپ دوسری دفعہ آئیں گے نا, اگر آپ میرے سے خوش نہیں ہوئے آپ دوسری دفعہ کیوں آئیں گے. وہ سیکنڈ ٹائم آیا, اور اس کے بعد اسی دور میں وہ ایک سارا پولیٹیکل اورا گزرا تھا, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے والا, اور وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو اٹ واز آل بیکڈ بائی دیم. اور پھر مجھے لوگوں نے کہا آپ جواب, میں نے جواب دیا, میں نے ان 36 لاکھ کے لیے جواب دیا. میں نے ان اوور آل نازش میری فالوئنگ ملا کے 6 ملین پلس ہے, ہم نے ان 60 لاکھ لوگوں کے لیے بتایا کہ بھائی دس از دا تھنگ, یہ پلانٹڈ چیزیں تھیں, دس از دی ثبوت, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آیتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں جو مجھے دیکھتے ہیں, نہ دیکھیں, کسی کے گھر جا کے اس کا موبائل کھول کے تو نہیں انگل لگا کے میں کہتا کہ بھائی مجھے دیکھو. درجنوں لوگ مجھے سڑکوں پہ ملتے ہیں, رات جیلے کی دکان پہ مجھے لگتا تھا لوگ کپڑے پھاڑ دیں گے. یہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا. کتنی مزدور لیبر کلاس مجھے دیکھ رہی ہے. اگر وہ آج ویڈیو دیکھ کے یہ سمجھ جائیں کہ جگر سکڑنا کیا ہوتا ہے, موٹاپا بری چیز ہے, ایکسرسائز کرنا اچھی چیز ہے, واسفیت کیا ہے, سجدوں میں سجدے کرتی عورت کا ماضی کیا ہے, اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں, تصوف کسے کہتے ہیں, کوئی واقعہ آتا ہے اس میں ایجوکیشنل پہلو کیا ہے. میری کوئی ایک ویڈیو نکال دیں جس میں ایجوکیشنل پہلو نہ ہو. میں نے ابھی ایک سٹوری شیئر کی جس میں وہ ساری قرآنی امیزنگ قرآن جو اس گورے نے کنورٹ ہوا, اور جتنی بھی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں یا ایون کرنٹ افیئرس, اگر ایک پڑھا لکھا شخص نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا. یہ وجہ وہ تو غصے میں ہے اندر ہی ہے نا. نہیں, درد دل ہے, درد دل نہیں, درد دل نہیں ہے نہ, میں کبھی غصے میں ہوتا ہوں. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور ایجوکیشنل ہیں, یہ لوگ سوشل میڈیا کو ہائی جیک کر لیں, اغوا کر لیں, صحیح بات ہے, تاکہ وہ لوگ جو معاشرے میں اغلاط, اور اگر آپ کو ڈکی کی بیگم کا 15 لاکھ کا بیگ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈکی کی بیگم کا 15 لاکھ کا بیگ دیکھنا ہے, آپ نے عفان کیسر یا حافظ احمد کی کوئی ایجوکیشنل ویڈیو, یا وہ تمام لوگ جو ایجوکیشنل کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں, تنویر نانڈلا, آپ نے ان کے کانٹینٹ پہ کہنا ہے کہ یار یہ تو امیزون کا کام کرتا ہے, یا تنویر نانڈلا تو فری لانسر گروپ ہے. ان پہ ٹھپے ہیں. ڈکی صاحب اپنی آڈی دکھائیں, سنیل مانجی کے ساتھ شرطیں لگائیں, 15 لاکھ کا بیگ لیں, اقرا کنول اپنی صبح گیلے بالوں کی ویڈیو لے کر آئے, اس کو آپ ملینز میں ویوز ڈالیں گے. بہت ایجوکیشن ہے, اتنی تعلیم فراہم کر رہے ہیں کہ اس سے معاشرے نے اگر صبح اس کے گیلے بال دیکھے ہیں, یا رات کو اس کی ڈانس دیکھا ہے, یا کین ڈال کے ساتھ جنت مرزا کے ڈانس دیکھے ہیں, اس سے زیادہ تعلیم دی نہیں جا سکتی اس معاشرے کو. یہ ڈیزرو کرتے ہیں پھر. واہ واہ. لیکن میں تو ان لوگوں سے خوش ہوں نا جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو حافظ احمد کو دیکھ رہے ہیں. تو اٹ مینس وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ, وہ 60 لاکھ نہیں, ان کا اورا بہت بڑا ہے نا, وہ اوورسیز پاکستانی ہے. مجھے ایک بندہ آ کے ملا, 152 کلو وزن تھا, آپ کی ویڈیوز دیکھی, اب 82 پہ ہوں, ٹھیک ہے. تو کتنے لوگ ایسے, درجنوں لوگ, ہزاروں لوگ, میری 2-3 مہینے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. وہ تمام وہ لوگ وہ ہیں جو ظاہر ہے اس سے مستفید ہوئے, تو اس کا تو اورا بہت بڑا ہے. تو کسی کا روح کا علاج ہو گیا, کسی کے جسم کا. یہی میری ترویج ہے, اور ایک قبر تک جاری رہے گی, اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ ویڈیوز تو پڑی ہیں. ہم نہ باز آئیں گے. محبت. ایک شعر سنا دیں, آج کل آپ شعر و شاعری بڑی کر رہے ہیں, پھر ویڈیو بند کرتے ہیں. جو وہ ایک شعر ہے کہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں, یا اس کو کبھی عشق ہو جائے صحت کے ساتھ, کہ جب وہ پاس تھا تو دیکھتے نہ تھے اس کو, جب وہ پاس تھا تو دیکھتے نہ تھے اس کو. واہ واہ. اب وہ جا رہا ہے تو کھڑکیاں بدلتے ہیں. ٹھیک
ٹھیک ہے. تو خدا کرے آپ کو کھڑکیاں بدلنے والا عشق اور وہ چلا جائے, وہ لا حاصل ہو, لا کے سلسلے لگیں اور آپ سیدھا ٹکرائیں میرے رب سے. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. عفان بھائی, میں تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتا ہوں, عفان میں بھی کہتا ہوں, اور میرے پاس الفاظ نہیں, میں آپ کا تھینکس کس طرح کروں. میں نے کتنے پیسے, آپ نے مجھے کتنے پیسے دیے؟ کروڑ روپے ہیں, کروڑ روپے, کروڑوں دلوں کی محبت دی. حافظ احمد صاحب کی مجھے کال آئی ہے, میں سویا ہوا تھا, میں نے پہچانا بھی نہیں کہ حافظ احمد صاحب ہے کون, چونکہ میرے پاس نہ ان کا نمبر تھا, نہ میرے پاس ان کا تھا, نہ ان کے پاس میرا تھا. پتنی بھائی کی کال آئی, میرا بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں کہا سو رہا ہوں, کل لاہور آ جائیں, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. میں کہا آپ کون؟ حافظ احمد بات کر رہا ہوں یار, حافظ احمد. اور میں نے ان کو لبیک کہا, اور میں لاہور میں موجود ہوں. چونکہ میری محبت ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے, اور جس طریقے سے لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, ملین آف فالوورز والے یہ لوگ ہیں جن کو ملنا, دیکھنا, تصویر بنانا, یہ آپ لوگوں کی حسرت ہوتی ہے, اور میرے سامنے بیٹھے ہیں. نہیں ایسے ابھی آپ کے بھی ملینز آف فالوورز ہوں گے انشاءاللہ. دعائیں آپ کی محبت ہے, اور میں اسی لیے بھاگا دوڑا ہوں, اور کوئی سا سلسلہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دیا, جو 1 کروڑ انہوں نے مجھے دیا نا, وہ میں جیل, آپ کا تعلق ٹیکسلا سے ہے نا, میں ٹیکسلا کے عوام کو عطیہ کروں. یہ محبت 1 کروڑ سے بھی اوپر کی انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اگین. بہت شکریہ. محبت دیں, محبت بانٹیں. رمضان مبارک. خوش رہیں, خوش رہنا سیکھیں. اور اچھا, ٹیکسلا کی عوام کے لیے ایک پیغام دے دو. ان سے میرا پیار بہت ہے. میں اسلام آباد رہا ہوں, اور ہر تیسرا ٹیکسی چلانے والا جو, یا کریم اوبر چلانے والے کا تعلق ٹیکسلا سے نکل آتا تھا. مجھے نہیں پتا, میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڑیاں چلانے کے علاوہ بھی کوئی اور کام کر لیں. اور کی زبان بڑی زبردست ہے, وہ پیار سے بات کرتے ہیں, پہاڑی زبان بولتے ہیں, غصے میں لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ہاں. اور سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں, اور ملتے ہیں نیکسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.